بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو بزرگو بھائیو، زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، ایک من چاہی زندگی اور ایک رب چاہی زندگی. ایک زندگی کا طریقہ رب چاہی طریقہ، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اور قرآن پاک میں اس کا اعلان کیا ان الدین عند اللہ الاسلام. کہ ہم نے دنیا کے انسانوں کے زندگی گزارنے کا جو طریقہ پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے، اور اللہ نے ایمان والوں کو اس کا حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. وہ ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آدھا تیتر آدھا بٹیر پسندیدہ چیز نہیں ہے، کوئی بھی ایک چیز میں ہے، پوری ہو تو وہ میرے دوست نفع بخش ہے، وہ نقصان دہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وہ ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے. جی ہاں، تو اسلام میں پورے داخل ہونے کا اللہ کی دستور مطالبہ اس مسلمان سے، ایمان والوں سے، خطاب ایمان والوں کو ہے. اس لیے میرے بھائیو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ پر جو محنت کی وہ یہی کی ہے کہ ان کی زندگی میں دین اسلام آ جائے
اور وہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارے، زندگی کے ہر شعبے میں. اس لیے کہ دین اسلام جو ہے میرے دوستو، اس میں ایمانیات ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے اور اخلاق ہیں. یہ 5 شعبے ایمان اسلام اور دین کے ہیں. جو ان 5 چیزوں کی رعایت 5 شعبوں میں اللہ کے حکموں کا پابند بن کر زندگی گزارے گا وہ مسلمان ہے. اس کو کہتے ہیں مسلمان. اسماعیل ابراہیم نام رکھنے سے مسلمان نہیں بنتا آدمی. جی ہاں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے مسلمان ہونے کے بعد نام بدلے نہیں. اسلام میں داخل ہونے سے پہلے جو نام تھے وہ نام ویسے رہن دیے، سوائے ایسے نام تھے جو بھدے اور ایسے نام تھے ان کو بدلا آپ نے. ہاں، مسلمان کہتے ہیں اسے جس کی زندگی میں اسلام ہو. ڈاکٹر کس کو کہتے ہو؟ جس نے محنت کر کے اپنے اندر ڈاکٹری کو بھرا ہو، ڈگری لی ہو. ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بولو نہیں، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں. ڈاکٹر کا بیٹا محنت کر کے ڈاکٹری اپنے اندر لائے گا تو پھر وہ کہیں گے ڈاکٹر. اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے. مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اسلام کو لائیں. تابع اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع داری والی زندگی اختیار کریں اور اپنی اولاد کو اللہ اور اللہ کے رسول کا تابع دار بنائیں تاکہ مسلمان بنے. وہ اپنی بیوی کو مسلمان بنائیں، اس کی زندگی میں اسلام لانے کی محنت کریں. ہاں، اور اس میں اللہ کی طرف سے وعدے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں اسلام کو داخل کرے گا اللہ کی سلامتی میں آ جائے گا. سلامتی کی زندگی میں نہیں ملے. ہاں، دنیا میں آج دنیا کی قومیں، دنیا کے انسان سلامتی اور امن و امان چاہتے ہیں کہ زندگی میں امن و امان آئے. افریقہ والے پریشان ہیں، امن نہیں ہے. تب کون آ کے گھر میں گھس جائے کچھ پتہ نہیں. امن نہیں ہے، سلامتی نہیں ہے. لوگ سلامتی کے لیے ملک چھوڑتے ہیں، دوسرے ملک میں جاتے ہیں کہ یہاں سلامتی نہیں ہے، چلو دوسری جگہ. وہاں جاتے ہیں تو وہاں بھی کالے کوے ہیں. کہیں کسی طرح کی تکلیف ہے، کہیں کسی طرح کی تکلیف ہے. سلامتی نہیں ہے زندگی میں. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے دنیا کی قوموں کو جو دعوت دی ہے وہ اسی بنیاد پہ دی ہے، اسلم تسلم. اسلام قبول کر لو اور اسلام کو زندگی میں لے آؤ، تمہاری زندگی میں سلامتی آ جائے گی. انسان کی جان، مال، عزت، آبرو سب سلامتی میں. اسلام کی اگر زندگی میں اسلام آئے گا. عدیب نے حاتم طائی کا بیٹا ہے. حاتم طائی اپنے زمانے کا ایک نیک آدمی گزرا ہے، بہت سخی گزرا ہے. حاتم طائی کی کوئی ایسی گھڑی وہ نہیں ہے کہانیاں، حقیقت ہے. وہ ایک آدمی، ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، سخی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو حاتم طائی جس علاقے کے تھے وہاں دعوت کے لیے بھیجا
اور اپنے صحابہ سے کہا دیکھو وہ حاتم طائی کا علاقہ ہے اور حاتم طائی دنیا میں ایک ایسا بھلا انسان گزرا ہے، لہذا وہاں جا کر نرمی کے ساتھ انہیں دعوت دینا اور اسلام کے لیے بلانا۔ حضرات صحابہ وہاں پہنچے۔ حاتم طائی کا بیٹا جو تھا وہ نصرانی تھا اور عیسائیوں کا پادری تھا۔ وہ اپنا شہر چھوڑ کے چلا گیا، بھاگ گیا۔ اس کی بہن وہیں تھی۔ صحابہ نے جب دعوت دی تو وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے اور اس عدی بن حاتم کی بہن بھی مسلمان ہو گئی۔ تو صحابہ کو یہ تعلیم تھی جہاں تم جاؤ اور وہاں کے لوگ اسلام قبول کریں تم انہیں مدینہ میں لاؤ، کیونکہ مدینہ میں اسلام عملی طور پر زندہ تھا، اسلامی ماحول مدینہ میں تھا۔ اس ماحول میں آئیں گے تو انہیں اسلام سمجھ میں آئے گا۔ ہمارے تو نہیں مسلمان جب چلتا ہوگا بھیک مانگ، ہم یہ کرتے ہیں کوئی مسلمان ہو ہمارے ہاتھ پر تو مسلمان کرنے کا کیا بھائی، وہ مانگتا پھرتا ہے نو لاؤ مسلم چھو، میں نیا مسلمان ہوں لاؤ۔ صحابہ کا حال یہ نہیں تھا۔ صحابہ کا حال یہ تھا کہ مسلمان جب ہوتا تھا تو انہیں اسلام کی تعلیم دیتے تھے، مسلمان کیسا ہوتا ہے، اسلام سکھاتے تھے۔ ہاں، خالد بن ولید ایک علاقے میں جب گئے اور وہاں کے لوگ جب مسلمان ہو گئے تو خالد بن ولید نے اللہ کے نبی پر خط لکھا کہ یہاں کے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، لیکن ابھی اسلام سکھانے کے لیے ضرورت ہے، میں یہاں رکتا ہوں، میں یہاں انہیں دین سکھانے کے لیے یہاں رکتا ہوں، ان کے پاس اجازت مانگی حضور سے۔ تو عدی بن حاتم بھاگ گئے، ان کی بہن مسلمان ہو کے مدینہ میں آئی صحابہ کے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کی زندگی کو دیکھا، وہاں پر اسلامی زندگی کو دیکھا، اور پھر جب واپس لوٹی اپنے گھر تو وہاں سے عدی بن حاتم کو خط لکھا، آدمی بھیجا اور کہا کہ عدی کیوں بھاگے؟ جن کی دعوت لے کے وہ لوگ آئے تھے ان سے ملاقات تو کر، وہ تو بڑے عجیب بھلے لوگ ہیں، جا کے ملاقات کرو۔ آؤ۔ عورت میں اللہ نے ایک صفت رکھی ہے برداشت کرنے کی اور ذہن بنانے کی۔ برداشت کرنے کی اس میں ہے، جھگڑے ہوں گے نا تو ہوگا وہاں فالٹ ہوگا مرد کا ہی اکثر، کیوں کہ وہ تو جس گھر میں جس ماں باپ کے گود میں پل کر جوان ہوئی ہے، نکاح کرنے کے بعد وہ تمام اپنے ماں باپ کا پیار محبت اور اپنے گھر کا پورا عیش و عشرت چھوڑ کر قربانی دے کر ایک میاں کے ساتھ اس نے آنا قبول کیا ہے، وہاں جاتی ہے، ایک نئے ماحول میں قربانی دے رہی ہے، قربانی دیتی ہے وہ، اور اس میں ذہن بنانے کی ایک اللہ نے صفت رکھی ہے۔ اس لیے ہمارے ننھے بچوں کو وہ پالتی، ہم ایک ہفتہ نہیں رکھ سکتے بچوں کو، اور وہ اپنے پاس رکھ کر اسے پالتی ہے، پوستی ہے، وہ روتا ہے تو اس کو خاموش کرتی ہے، وہ ضد کرتا ہے تو ضد کرنے کے بعد اس کا ذہن بنا کر اس کو، باپ تھک جاتا ہے، وہ روتا ہے تو نہیں خاموش کر سکتا، اور ماں اس کو میرے بیٹے کر کے لے کر ذرا اپنی گود میں اٹھایا اور خاموش جاتا ہو۔ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ خلفاء میں سے دو خلیفہ وہ ہیں جن کو ان کے گھر کی خواتین نے ذہن بنایا ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بہن نے ذہن بنایا ہے، اور ذہن بنا اور گھر کی تعلیم کی برکت سے ایمان ملا ہے ان کو۔ وہ تو گئے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، لیکن آسمان پر ان کی اسلام میں آنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ اللہ 2 عمر میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا دے۔ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، ہاں، تو اللہ تعالیٰ شانوں کی بارگاہ میں حضور کی دعا قبول ہوئی۔ اس سے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نام لے کر بھی دعا کرنی چاہیے ہدایت کی۔ جہاں تم محنت کرتے ہو، جن علاقوں میں، ان علاقوں میں جو وہاں کے ذمہ دار ہیں، جن کا ان علاقوں میں اثر ہے، کہ ان کے اثر سے، ان کے دین پر آنے سے اس علاقے میں دین زندہ ہو جائے گا، تو کہا ان کے نام لے کے دعا مانگو کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، کہ یہاں کے ذمہ دار ہیں، ان کا اس علاقے میں پورا اثر ہے۔ اگر یہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ان کی زندگیوں میں تیرے دین کی محبت آئے گی تو پھر اس علاقے میں دین آ جائے گا۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے دعا مانگی کہ اللہ ان 2 عمروں میں سے کسی ایک کو ہدایت دے دے۔ تو اللہ کے نبی کی دعا عمر فاروق کے بارے میں قبول ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ حضور کو قتل کرنے کی اس کی بنا کے گئے تھے، تو راستے میں ایک صحابی ملے، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ کسر چھوڑ، تیری بہن نے تیرا بہنوں یہ بھی ایمان میں داخل ہو گئے، پہلے ان کی خبر لے، پھر جائیو جہاں جانا ہو۔ تو وہاں بھی خدا کا کرنا ہے۔ دیکھو حضور کے زمانے کی نظام دیکھیے، ہماری طرح میرے دوست زندگی کو برباد نہیں کرتے تھے وہ۔ اب حضرت فاطمہ حضرت عمر فاروق کی بہن ہے، اور ان کے بہنوں ہی جب مسلمان ہوئے تو قرآن پاک سیکھنے کے لیے حضور کے پاس آدمی مانگے گا، ہم کو قرآن پاک سیکھنے کے آدمی دیجیے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ایک صحابی کو طے کیا ان کے گھر جا کر، اس لیے کہ خفیہ اسلام خفیہ رہتا تھا، چھپاتے تھے لوگ، وہاں پر کسی کے مسلمان ہونے کی خبر ملتی تھی تو وہ لوگ انہیں بہت ستاتے تھے۔ تو یہ خفیہ طور پر اپنے گھر میں قرآن پاک کا علم سیکھتے تھے۔ ایک صحابی ان کو جاتے تھے گھر میں جا کر ان کو تعلیم دیتے تھے۔ تو خدا کا کرنا وہ وقت بھی ان کے علم کے سیکھنے کا وقت تھا، قرآن پاک پڑھا رہے تھے، اور عمر فاروق پہنچ گئے وہاں پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا، اور یہ غصے کے مارے آ رہے تھے۔ تو جو صحابی وہاں پر پڑھانے کے لیے گئے تھے وہ ایک جگہ چھپ گئے تھے۔ ان کے بہنوں یہ بہن سامنے آئے تو جو صحیفہ جس میں قرآن شریف لکھا ہوا تھا وہ جلدی میں باہر ہی رہ گیا، اور عمر فاروق نے اپنے بہنیں کو مارنا پیٹنا شروع کیا غصے میں۔ حضرت فاطمہ عمر فاروق کی بہن تھی، انہوں نے اپنے شوہر کو کے بچانے کی کوئی فکر کی، تو عمر فاروق نے غصے میں اپنی بہن کو ایک تمچا مار دیا۔ تو عمر فاروق کی بہن بھی جلال میں آئی، تو مار اس لیے مارتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور تجھ سے جو ہو جائے کر لے، ہم دین اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب حضرت فاطمہ کا یہ اپنی جلال میں آ کر یہ کہنا، اس کا اثر عمر فاروق پر ایک دم ہوا۔ کیا بات ہے!
اور یہ اس عرصے میں وہ جس پر قرآن پاک لکھا ہوا تھا اس پر نظر پڑ گئی، تو عمر فاروق نے اس کو اٹھانا چاہا. دیکھیے ان حالات میں بھی ڈری نہیں ہے فاطمہ، اب تو جیسے بزدل نہیں تھے وہ، ہم تو تھوڑا تھوڑا حالات گھبرا جاتے ہیں. اللہ حال ہے، آیا ہے نہ جائے گا، اس میں کیا گھبرانے کا. دنیا تو حالات کی جگہ ہے، کوئی ماں کا پوت نہیں کہہ سکتا میں کسی حال سے نہیں گزرتا ہوں. بیماری سے اسے حالات تو آتے ہی ہیں آدمیوں پر. دنیا میں انسان پیدا ہوا تھا تو حالات لے کر آیا تھا وہ. اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی ماں کو جچکی ہوئی تھی، پہلے درد ہونا شروع ہوا، ایسا درد جو برداشت نہیں کر سکتے. حالات شروع ہو گئے اس کی ماں کو، بلکہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے کے دن سے ہی حالات شروع ہو جاتے ہیں اسی ماں پر. حمل کی حالت میں عورت پر ایسے ہی بچے نہیں آتے ہیں. ہاں دعا کرو بچوں مرنے، بچوں مرنے، تجھے کہاں جننے کا ہے. تو اسے حالات سے گزرتی وہ حمل کے زمانے میں. اور جب بچے کے پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو سخت حالت، موت و حیات کے بیچ میں ہوتی ہے وہ، زندگی اور موت کے بیچ میں حالات. دنیا میں آنے سے حالات شروع ہو جاتے ہیں اس کے، اور یہ حالات سے گھبراتا ہے. بغیر حالات کے تو دنیا میں نہیں آ سکتا. تو حضرت فاطمہ نے کہا کچھ نہیں ہوگا. قرآن شریف کا وہ صحیفہ اٹھایا تو خدا کا کرنا کہ اس میں سورہ طٰہٰ کی آیات تھی، اور سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ شاہ اپنے بندوں کو دعوت دی. اننی اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں. اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. وہ تو عربی تھے، عرب زبان جانتے تھے. اس میں اللہ نے کہا لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے. فاعبدنی، لہذا عبادت میری ہی کرو. بس قرآن پاک کو پڑھنا تھا اور دل کی حالت بدلی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری اطاعت کے لیے نماز کو قائم کرو. جس نماز کا پڑھنے کا حکم اللہ دیتا ہے اپنے کو کہ نماز قائم کرو، ہاں بس وہیں پر حالت بدلی. عمر فاروق نے کہا کہ مجھے لے چل. قرآن شریف کی وہ آیت پڑھنے سے پہلے جب صحیفہ لینے کی کوشش کی انہوں نے تو حضرت فاطمہ نے کہا تو ناپاک ہے، پکڑ نہیں سکتا، پہلے غسل کر اور غسل کر کے پھر قرآن پاک پکڑنا. یہ تمام حالات سے عمر فاروق گزر گئے اور پھر کہا کہ مجھے لے چلو حضور کے پاس. وہاں گئے تھے مارنے کے لیے، سر لینے گئے تھے اور اوپر فیصلہ یہ تھا کہ سر دے کے آئی ہو. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اس لیے کسی کے بارے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو نہیں سمجھے، تو نہیں مانے. منوانا تیرے ہاتھ میں نہیں ہے اور ماننا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کو منوانا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تو ہر حال میں قدرت رکھتا ہے منوانے کی. اللہ تو دشمن کو دوست بنانے کی بھی طاقت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شانو تو دوست کو دشمن بنانے کی طاقت رکھتا ہے. اس میں طاقت قدرت ہے اس کو. تو جو مارنے گیا تھا، حضور کا سر لینے گیا تھا، وہ حضور کے پاس جا کر اپنا سر پیش کر رہا ہے. تو عمر فاروق حضور کے پاس حضور کی خدمت میں جا رہے تھے نا، تو صحابہ ایک دم چونکے کہ اللہ خیر کرے آ رہا ہے. ہاں تو آپس میں طے کیا کہ ذرا سنبھل کے رہیو، دیکھو اس کو. حضور کے
حضور کی حفاظت میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے دو اسے. اللہ نے کیا کہہ رہے ہیں؟ آنے دو، چھوڑو. جب قریب آئے عمر فاروق تو حضور نے جھنجھوڑا، کیا ہے، کیوں آیا؟ تبلیغ کا کام ہمت کا کام ہے، بزدلی کا کام نہیں ہے، کم ہمتی کا کام ہے ہی نہیں، دعوت کی محنت. حضور اللہ رب العزت نے ہمارے نبی سے کہا ہے، اے نبی، جو ہمت والے نبیوں نے اپنی امت میں محنت کی، ایسے محنت کرو تم بھی. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اپنی قوم کی تکلیف پر صبر کیجیے جیسے آپ سے پہلے ہمت والے عزموں اور العزم نبیوں نے صبر کیا ہے. ہم کو بھی یہی حکم ہے. اور جب بھی دعوت کی محنت کرنے والوں پر حالات آئیں گے، وہ حالات راہیں کھولنے کے لیے آئیں گے، اس کے بعد حالات کھولیں گے. اور اللہ نے قرآن پاک میں تو ایک ہی بات فرمائی ہے کہ نسبت خداوندی پر تم پر ایک مشکل آئے گی، اس ایک مشکل کے بعد 2 آسانیوں کا انتظار کرو، 2 آسانی اور آئیں گی. ہم کیا کہتے ہیں؟ میری بیوی کو درد ذیبی نہ ہو، مجھے بچہ ملے. نہیں مل سکتا. حالات سے دوچار ہونا ہوگا. اور اللہ نے اپنی قدرت سمجھائی ہے کہ میری یہ قدرت ہے کہ اگر تم سوچو کہ تمہارا بچہ اس کی ماں کے رحم سے دنیا میں کیا آ سکتا ہے، اتنے تنگ راستے سے، اسے اپنی ماں کے رحم سے دنیا میں لانے کی قدرت تمہارے اللہ کی ہے. وہ اپنی قدرت سے باہر لاتا ہے، بڑی قدرت والا ہے. تو میرے بھائی، میرے عزیزو، عمر فاروق کو اللہ نے ایمان دیا، ایمان، اور اللہ نے دین کی مدد کی، دین کی مدد کی. اللہ اپنے بندوں کا مددگار ہے. اور جو جتنے کمزور ہوں گے دین کی محنت کرنے والے، ان کی اللہ اتنے ہی مدد کرے گا. گھبرانے کی بات نہیں ہے. اور دین کے تقاضوں کو پورا کر لیتے ہیں. اگر کوئی حال سامنے آئے، اس سے گھبرائیے نہیں. یہ انٹرویو ہے، ہوگا کچھ نہیں. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کیا کرتا ہے، جمتا ہے کہ ہٹتا ہے. اگر یہ جم گیا تو پھر اللہ اپنی مدد بھیجے گا. ہر حال میں راہیں کھولتا اللہ تعالی شان ہو. اور یہ بھی یاد رکھیے، ایمان کا جتنا درجہ اتنی ہی آزمائش ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالی شان جو ہیں اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، انہیں ناکام کرنے نہیں بلکہ انہیں اور آگے بڑھانے کے لیے. انٹرویو جو آتا ہے وہ پروموشن کے لیے آتا ہے. دنیا میں جو لوگ حکومت کی نوکریاں ملازمت کرتے ہیں، ان کا انٹرویو ہوتا رہتا ہے. ہر انٹرویو آپ آگے کا پروموشن ہے. ایسے ہم اور آپ جو ایمان کی محنت میں، نبی والی محنت میں لگے ہیں، اس کے ذریعے جتنا ایمان بڑھے گا اس کے بقدر پروموشن دینے کے لیے انٹرویو آئے گا، حالات آئیں گے. آپ نے طے کیا اللہ کے راہ میں جانے کا، تو جتنا عورت کچھ بھی نہیں کہتی شروع میں، جہاں آنے کا وقت قریب آئے گا پھر ہم کو منہ بڑھاتی ہے. یہ حال ہے، وہاں امتحان آیا ہے کہ اب کیا کرتا ہے. یہ اپنی ارادے پر جمتا ہے یا اس کی بیوی کی رعایت کر کے اپنے آپ کو روکتا ہے. اگر یہ جم گیا تو پھر اللہ تعالی شانو اسی بیوی کو جو ابھی ناراض ہے اسے اللہ ناراضی دور کر کے اس کو راضی کرے گا. اور اس بیوی کو اپنے شوہر کی جدائی، اللہ کے دین کی خاطر جو جدائی برداشت کرے گی اور صبر کرے گی، اس پر اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت اور ایمان دے گا.
ہم یہ نہیں سمجھتے کہ میں اللہ، اب دنیا کے لیے ہم اپنے گھروں کو، اپنے بال بچوں کو چھوڑ چھوڑ کے کتنے کتنے مہینوں کے لیے جاتے ہیں، کتنے کتنے سالوں کے لیے جاتے ہیں دنیا کی خاطر، اور دین کی خاطر خوشی کرو، مشورہ کرو. کیا مشورہ کرنے کا ہے؟ ایک جماعت گئی، ایک جماعت اردن جماعت گئی، اور جماعت نے ایک مسجد میں محنت کر کے رات کو بیان کیا. ایک عرب صاحب نے نام دے دیا ہندوستان کے لیے، اور گورنمنٹ سرونٹ تھے وہ. اب گھر جا کے بات کی تو اس کی ماں نے، اس کی بیوی سب کہتے ہیں کہ بچوں کو پڑھنے کون، اسکول میں رکھنے کون جائے گا، اور سبزی کون لے جائے گا، ترکاری لینے کون جائے گا. اتنے پرابلم مسائل رکھ دیے کہ اس نے کہا اچھا. تو صبح پھر جب جماعت والے وصولے کے لیے آئے تو اس نے کہا میں تو نہیں جا سکتا ہوں. ہمیں سب سے سمجھدار کہ کیا بات ہوئی، کیا بات ہے، رات کو تو آپ اتنے پکے ارادے کے ساتھ گئے تھے. تو کہا کہ ایسا ہوا کہ میں گھر گیا، گھر بات کی تو گھر والے ایسا کہتے ہیں، اس لیے میں نہیں جا سکتا. تو ہمیں سامنے بھیجا، بیٹھو بیٹھو، اور بیٹھ کر کہا دیکھو ابھی گھر جاؤ میں تو گھر میں جا کر اتنا ہی کہنا کہ حکومت مجھے حکومت کے کام کے لیے 2-4 مہینے کے لیے بھیجنا چاہتی ہے ایک جگہ، اور اس پر ڈبل میری تنخواہ ہو جائے گی، جاؤں کہ نہ جاؤں، بس اتنا پوچھنا. وہ تو اپنے ارادے میں سچے تھے، ادب ہے. تو اس نے جا کے کہا اس کی اماں کو، اس کی بیوی کو کہ ایسی بات ہوئی ہے کہ حکومت مجھے اپنے کام کے لیے دوسرے ملک میں بھیجنا چاہتی ہے، اور کوئی اتنے مہینے جانا پڑے گا، اور اس پر مجھے تنخواہ ڈبل مل جائے گی. کیا کروں، جاؤں کہ نہ جاؤں؟ تو دونوں کہتے ہیں بالکل جائیے. تو پھر اس نے سوال کیا کہ بچوں کو اسکول رکھنے کون جائے گا، بازار لینے کون جائے گا، کیا ہوگا؟ تو مارن بی نے سب سولوشن بتانا شروع کیے، یوں کر لیں گے، یوں کر لیں گے، یوں کر لیں گے. بس عرب صاحب کے اندر غیرت آئی کہ تم میرے دشمن ہو، میں اپنے ایمان کے لیے، دین کے لیے، اپنے آخرت کے لیے جب جانے کا سوچتا ہوں تو تم یہ کہتی ہو کہ بچوں کو کون پڑھنے رکھنے جائے گا، کون کرنے جائے گا، اور دنیا کی خاطر میں جاتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو جائے گا. میری آخرت برباد کرنے کی تم سوچتے ہو. اب لو یہ تمہاری یہ خرچہ، اور میں جا رہا ہوں جماعت میں. اسی میرے بھائی میرے عزیزو، مسئلہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ مسئلہ ہماری اور آپ کی آخرت کا ہے. مسئلہ میرا اور آپ کا اپنی من چاہی اور جی چاہی زندگی کو رب چاہی زندگی سے بدلنے کا ہے. اور سب کے لیے ایک ہی ضابطہ اللہ کا، غریب ہو، مالدار ہو، جو بھی ہو، سب کے لیے ایک ہی ضابطہ ہے کہ رب چاہی زندگی گزارو گے تمہاری زندگی دنیا اور آخرت کی بن جائے گی، اور اپنی جی چاہی زندگی گزارو گے تو تمہاری جی چاہی زندگی کی بنیاد پر تمہاری دنیا کی زندگی بھی پریشانی کا شکار ہوگی، اور موت کے بعد اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو بھی لوگ اللہ کی چاہی زندگی کو چھوڑ کر اپنی من چاہی زندگی گزاریں گے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے احکام سے، حکموں سے اعراض کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. یہ اللہ کا قانون ہے.
بادشاہوں کے لیے، وزیروں کے لیے، مالداروں کے لیے، غریب سب کے لیے ایک ہی قاعدہ ہے ان کا، اللہ کی اطاعت پر زندگی پر خدا زندگی بنائے گا، اور اللہ کی نافرمانی پر خدا زندگی بگاڑے گا، چاہے بادشاہت میں ہو، چاہے وزارت میں ہو، اور چاہے مادہ کارخانوں کا مالک ہو، چاہے دنیا بھر کی دولت اس کے پاس ہو، لیکن زندگی خدا اس کی تنگ کرے گا۔ اور جب زندگی تنگ ہو جاتی ہے نا، تو زندگی تنگ ہونے پر آدمی مرنے کو چاہتا ہے، کوئی بھی آدمی، اس کے پاس کچھ بھی، جب اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے تو زندگی تنگ ہونے پر وہ مرنے کی فکر کرتا ہے۔ آج دنیا میں خودکشیاں اسی کی ہو رہی ہیں، زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں، اور دیکھو خودکشیاں کرنے والے فقیر و غریب لوگ نہیں ہیں، ہاں خودکشیاں کرنے والے دنیا والے ہیں، مال والے ہیں، پیسوں والے ہیں، بڑے بڑے عہدے والے ہیں، وہ خودکشیاں کرتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، ایسے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں دنیا میں، زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں کہ زندگی کی راحت و آرام کے اتنے اسباب ہوتے ہوئے ہمیں چین نہیں ہے، نہ گھر میں چین ہے، نہ جاب پر چین ہے، نہ اپنوں کے ساتھ چین ہے، نہ فلاں کے ساتھ چین ہے، زندگی دوبھر ہو جاتی ہے، تو پھر آدمی خودکشی کرتا ہے۔ ہاں ہمارے یہاں سورت میں میاں اور بیوی دونوں ایم ڈی ڈاکٹر، اور اس کی جو ڈاکٹر بیوی تھی اس نے زہر پی کر رات کو سو گئی تو مر گئی، لیکن اس نے اپنے تکیے کے نیچے روکا لکھ کے مری تھی وہ کہ میں نے خود نے اپنے آپ خودکشی کی ہے، میرے شوہر کو پریشان نہ کیا جائے، میرے شوہر کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں پریشان ہو کر میں نے خودکشی کی ہے۔ ایم ڈی ڈاکٹر، میاں ڈاکٹر، عورت بیوی ڈاکٹر دونوں، اب ان کو کیا کمی ہوگی ایم ڈی ڈاکٹروں کو؟ زندگی میں تنگی ہے، اور آج بھی دنیا میں دنیا کی مخلوق جو پریشان ہے وہ اسی بنیاد پر ہے۔ ترقی والے ملکوں میں بھی یہی حال ہے، مالدار ملکوں میں بھی یہی حال ہے۔ یہ نہیں ہے، ایک مرتبہ میں بیت اللہ میں جمعہ کی نماز پڑھ رہا تھا، تو جمعہ کے دن خطبے میں وہاں کا امام جو خطبہ دے رہا تھا وہ خودکشی کے کرنے کا عذاب کیا ہے وہ دے رہا تھا۔ اس کے معنی سعودیہ میں وہاں کے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اس خودکشی پر وہ اس کے نقصان اور اس پر عذاب الہی یہ تمام بیان کر رہے تھے۔ اس میں بھائی میرا عزیزو، یہ تبلیغ کی محنت کا ایک ہی مقصد ہے کہ جی چاہیے چھوڑ کر رب چاہیے زندگی پر آؤ اور ایک ایک ایمان والے کو لاؤ، سب پرابلم سالو۔ ہاں، اور یہ بات طے ہے کہ آج یہ امت مسلمہ جو ذلت کی زندگی گزار رہی ہے، جب اس کی زندگی رب چاہی بنی اسی دن آسمان سے فیصلہ ہوگا کہ اب یہ امت کو عزت دی جائے گی۔ عزت کا فیصلہ اوپر سے آئے گا، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہاں کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اوپر سے آئے گا عزت کا فیصلہ، اور اوپر سے آئے گا اس امت مسلمہ کے لیے ان کی زندگی میں خوشحالی لانے کا، حیات طیبہ کا فیصلہ ہوگا۔ ہاں، اور اوپر سے آئے گا یہ معاملہ کہ ان میں آپس کی ان کی دشمنیاں ختم ہو کر ان کی زندگی میں بھائی چارگی آئے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ صحابہ کو اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہا ہے، یاد دلا رہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ کے رسے کو مضبوطی سے پکڑو، دین کو مضبوطی سے پکڑو،
یہ نہیں کہ انڈیا چھوڑ کر یہاں کمانے آیا تو یہاں دین چھوڑ دیا. جہاں نماز پڑھتا تھا, قرآن کی تلاوت کرتے, اللہ کے دین کا کام کرتے تھے, اور یہاں آنے کے بعد سب غائب. تو یہاں آنے کے بعد زندگی بنے گی. پھر دعا کراتے پھر دعا کر جو کام مڑے, پرمٹ مڑے. اور تو نے اللہ کو چھوڑا, اس کو کرے, اس اللہ کو تو پکڑ پہلے, نماز پڑھ, دین پڑھا, دین کی محنت میں لگ, اور اس کے لیے تکلیف اٹھا, اور پھر اللہ سے کہہ, پھر اللہ تیرے کام بنائے گا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, سب کے سب. خاندان میں ایک نمازی ہوگا اور باقی بے نمازی ہوں گے تو حالات نہیں بدلیں گے, بگڑیں گے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, تم سب مل کر اللہ کی رسی کو, دین کو مضبوطی سے پکڑو. ولا تفرقوا, اور آپس میں پارٹی بازیاں نہ کرو, تفریق پیدا نہ کرو. ہاں, گھروں کے جھگڑے جو ہیں نا, گھروں میں جتنے جھگڑے ہیں آج کل, یہ جھگڑے انہیں اللہ کی رحمت سے دور کرتے ہیں. دو مسلمان آپس میں جب جھگڑتے ہیں, لڑتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے جب تک یہ صلح نہ کر لیں وہاں تک ان کی کوئی دعا قبول نہ کرو. چاہے کتنی نمازیں پڑھ, تہجد پڑھ, تو یہ دعا قبول نہیں ہوگی. تو نے اپنے بھائی سے بگاڑ کر رکھا ہے, تو نے اپنے بھائی سے توڑ کر رکھا ہے. ہاں, آپس کے جھگڑنے والوں کو تو اللہ معاف بھی نہیں کرتا, بخشش نہیں کرتا ان کی. رمضان کے مہینے میں بخشش نہیں ہوتی ان کی. اتنا خطرناک گناہ ہے جس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں. آدمی اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے توڑتا, ان سے توڑ پیدا کرتا ہے. ارے پگلے, تجھے عقل ہے کہ نہیں ہے؟ ماں باپ سے توڑ پیدا کرنا. ماں باپ ناراض ہو تو ان کو حق ہے, تجھے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں ہے. اور یہ بھی سن لے, جو تو معاملہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرے گا, تیری اولاد تیرے ساتھ وہی کرے گی. جی ہاں, دیکھو مجھے کسی نے کچھ کہا نہیں ہو, کہیں تم یہ نہ سمجھو کیا آلو کو تبلیغ والے تو کئی جیسے, ایسا نہیں ہے. دنیا کے حالات یہی چل رہے ہیں, سب جگہ کوپے کالے ہیں, بے دینی کی بنیاد پر سب جگہ حالات ہیں. ہاں, ہم نے دیکھا ہے, میرے دوستوں, یہ دنیا کا جادو ہم نے دیکھا ہے. دو بھائی, ایک کی سوا دوسرا کھاتا نہیں تھا, ایک پلیٹ میں کھاتے تھے, اتنی محبت. ایک بھائی احمد آباد رہتا تھا, ایک بھائی گودرا رہتا تھا. احمد آباد والا بھائی جب گودرا آتا تھا تو گودے والا بھائی جب تک وہ احمد آباد والا بھائی آتا نہیں تب تک کھاتا نہیں تھا. اتنی محبت آپس میں تھی. لیکن جب دنیا کا جادو چلا تو دونوں میں اتنی آپس میں اختلاف ہوا کہ دونوں اتنے ایک دوسرے کے دشمن بنے کہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے تیار نہیں تھے. یہ حالات ہوتے ہیں. بڑی جادوگر دنیا. ہاں, اتنی سخت جادوگر ہے کہ یہ دنیا اللہ والوں کے دلوں پر بھی جادو کر دیتی ہے. ایسے ہی ہے جس کے پیچھے اپنے پڑے ہیں, اس سے نہیں ہوگا. اور ایک بات یاد رکھو, جو آدمی دنیا میں اللہ کے دین کو زندگی میں لے کر آخرت کو آگے رکھ کر چلے گا تو دنیا اس کے پیچھے چلے گی, اور جو آدمی آخرت کو بھول کر دنیا کے پیچھے پڑے گا تو دنیا اس کو تھکائے گی. ہاں, دنیا بڑی کمینہ ہے.
دنیا بڑی کمینہ ہے. جو دنیا کے پیچھے پڑے گا وہ کبھی چین سے نہیں رہے گا. اور جو آخرت کو زندگی کا مقصد بنا کر اپنی دنیا کی مشغولی میں رہے گا تو اللہ تعالی شان ہو اس کی آخرت بنا کر اس کی دنیا ہی بنا دے گی. جس کی آخرت بنے گی اس کی دنیا بن جائے گی, اور جس کی آخرت برباد ہوگی اس کی دنیا بھی برباد ہوگی. دنیا ہوتے ہوئے برباد ہوگا وہ. اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو, یہ ایک محنت ہے جس محنت سے ہمیں اور آپ کو وہ ایک حقیقت ہے جو صحابہ نے دنیا کو والوں کو دکھائی کہ دین اور دین پر خدا کی مددیں اور دین پر زندگیوں کی خوشحالی اور دین پر اللہ کے یہاں سربلندی اور عزت جو ملتی ہے ہمیں ملی ہے. تم بھی دین پر آ جاؤ, تم کو ملے گی. اس لیے میرے بھائیوں, یہ دنیا کی زندگی اسی امتحان کے لیے ہے. اللہ نے جس کو جس حال میں پیدا کیا ہے, جس شعبے میں خدا نے رکھا ہے, اس میں اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے یہ میری چاہی زندگی کے ساتھ چلتا ہے یا اپنی جی چاہی پر چلتا ہے. اسی پر اوپر کا فیصلہ ہے. کہیں بھی ہو, پھر کہیں بھی ہیں آدمی. اسی میں بھائی آج معاف کرنا, ہماری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رب چاہی زندگی چھوڑ کر جی چاہی زندگی پر ہم چل رہے ہیں. چاہے ہم نماز پڑھتے ہوں, چاہے ہم کچھ بھی کرتے ہوں, کتنی سخاوت کرتے ہوں, کچھ بھی کرتے ہوں, لیکن ہماری زندگی جی چاہی ہے. ہاں, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زندگی. مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو باشرط متشرع ہے, داڑھی ہے, لیکن شرٹ اور پینٹ پہن رہے ہیں, اور پھر دنیا میں ان کو اللہ نے تجارت دے رکھی ہے. ایسا نہیں کوئی کسی کے یہاں نوکری کر رہے ہیں تو وہاں کا یونیفارم پہننا ضروری ہے, ایسا بھی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں تمہیں اللہ کے نبی کی لباس کیوں پسند نہیں ہے؟ اور پھر یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں, یہ نماز ہماری فکر و ذہن کو کیوں نہیں بدل رہی؟ سوچنے کی بات ہے. انسان اللہ تعالی شاہ نے قرآن میں بات کو کہی ہے کہ اگر تم مجھ سے میری محبت چاہتے ہو اور میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو تم میرے نبی کی پیروی کرو. اچھا, بعض مرتبہ آدمی کو شیطان نفس دھوکے میں رکھتا ہے. بزرگوں سے اس کا تعلق جو ہوتا ہے, بزرگ سے محبت بھی ہوتی ہے, ان سے تعلق بھی ہوتا ہے, لیکن کبھی سوچتا نہیں کہ ان بزرگوں کے پاس رہنے سے مجھے دین ملا, کیا ملا, میں نے ان سے کیا لیا. اور بزرگوں کو برکت کے لیے لے جائے گا گھر میں, اور گھر میں بزرگوں کو ناراض کرنے والی بہت سی چیزیں ہوں گی, تو ان کو دھوکہ دے گا, وہ چیزیں وہاں سے ہٹا کر رکھ دے گا تاکہ حضرت ناراض نہ ہو جائے. حضرت کا حضرت اللہ تو ناراض ہے تجھ سے. تو نے تو اللہ کو ناراض کر رکھا ہے, تیرا ہوگا کیا؟ ہاں, رکھ دیتے ہیں اور حضرت کو لے آتے ہیں اور سمجھتے حضرت آ گئے, اب میرے گھر میں سب آ جائے, برکت آئے. ارے تیرے گھر میں تو کتنے حضرتوں کو لا, اگر تیری زندگی میں دین نہیں ہے اور تیرے گھر میں اللہ کا دین نہیں ہے تو اللہ تیری زندگی کو نہیں بنائے گا. دھوکے میں شیطان نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے, یہ شیطان کا مکر ہے. حالانکہ آدمی کو تو بزرگوں کو گھر لانے میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں بزرگوں کو لاؤں تاکہ میرے گھر میں دین آئے. میں حضرت کے پاس گھر میں لا کر میں پوچھوں کہ حضرت یہ میری زندگی ہے, مجھے کیا کرنا. ڈاکٹر سے اپنی بیماری کو شفا تو کام چلے گا؟ بولو نا یار, نہیں. اللہ والوں سے اپنی زندگی کو چھپا کر اپنی خواہشات زندگی گزارتے ہو, کہاں کامیاب ہوں گے آپ؟ یہ تبلیغ کی محنت ہے, تبلیغ کی محنت, اس میں کچھ کہا نہیں جاتا, اس کو دے جاتے ہم لوگ.
یہ اکثر ایکس رے، تبلیغ کی محنت ایکس رے ہے. آدمی خود اپنا ایکس رے کر لیتا ہے کہ میں کہاں ہوں، میں کون سے دھوکے میں ہوں، میں 5 وقت کی نماز پکڑے پر میں کہاں ہوں، میری 24 گھنٹے کی زندگی کیا ہے، اور میں کس دھوکے چل رہا ہوں. حضرت الیاس رحمۃ اللہ نے یہی بات فرمائی تھی، اس مسلمانوں کو سمجھاؤ یہ ایمان کے دھوکے میں چل رہے ہیں، انہیں ایمان کا دھوکہ لگا ہوا ہے، حالانکہ ایمان ان کی زندگی میں نہیں ہے. ایمان اس پائے کا نہیں ہے جو ایمان اللہ کا مطلوب ہے. اللہ نے قرآن پاک میں مجھ سے اور آپ سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے، وہ ایمان بناؤ جو ایمان صحابہ کا تھا. یہ اللہ کا مطالبہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور مفسرین کہہ رہے ہیں الناس سے مراد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو ایمان صحابہ کے پاس تھا وہ ایمان تم بھی لاؤ، تم بھی بناؤ. اور اللہ کے نبی نے اس امت سے کہا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھ رہے ہو. وہ ہم میں سے ہر ایک کے ذمے ہے کہ کوشش کر کے اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کے جیسا بنائے، کوشش کرے. ہاں، اور جماعت میں نکل کر اسی نیت سے نکلنا چاہیے کہ اللہ جو ایمان تو نے صحابہ کو دیا تھا وہ ایمان مجھے بھی چاہیے. اس ایمان کو ہمارے مفتی زینال صاحب کہا کرتے تھے کہ گش میں جس نماز کی ہم دعوت دیتے ہیں وہ کون سی نماز ہے؟ وہ جو ہم پڑھتے ہیں نہیں، وہ حضور والی نماز کی دعوت ہماری ہے کہ اپنی دو نمازیوں تم اپنی نماز کو حضور والی نماز بناؤ، محنت کرو، اپنی نماز پر محنت کرو. نماز میں 4 چیزیں ضروری ہیں. یہ 4 چیزیں اگر نماز میں داخل نہیں ہوئی ابھی تک تمہاری نماز نہیں بنی. 4 چیزیں: کلمے والا یقین، کلمے والا یقین، یقین بنانے سے بنتا ہے. یقین کی جگہ دل ہے، اور دل میں چیز اتارنے کے لیے 4 راستے ہیں: آنکھ، کان، دماغ، زبان. اس سے جاتا ہے دل میں. سوچ لیجیے آپ، کلمہ اور یقین مسائل والی شکل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے نماز پڑھی ہے کتابوں میں وہ نماز محفوظ ہے. اسے سیکھنا اور سیکھ کر اپنی نماز کی ضائع کیسے بنانا. آپ اپنی نماز کو کبھی اس دھیان سے پڑھو کہ میں 4 رکعت میں نے نماز پڑھی، اس 4 رکعت نماز میں میرا قیام کیسے چاروں نماز میں ایک جیسا تھا، رکوع میرا ایک جیسا تھا، سجدہ ایک جیسا تھا کہ پہلی رکعت میں سجدہ کچھ تھا اور دوسری رکعت میں سجدہ کچھ ہے. معاف کرنا، ہم میں بہت سے بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن ان کی نماز وہی ہے جو بچپنے کی نماز ہے. ہاں، وہی نماز ہے، وہی رکوع، وہی سجدہ. کبھی نہیں سوچا کہ اب تو مجھے نماز اپنی سیکھنی چاہیے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہ کر نماز سیکھی انہوں نے. اور جب اللہ کے نبی وفات پا گئے تو پھر ابو صدیق کے پاس آئے کہ اب آپ ہمارے خلیفہ ہیں، میری نماز دیکھیے، میری نماز میں جو کمی مجھے بتا دیجیے. ان کو نماز بتائیے. ان کے جانے کو عمر فاروق کے پاس وہ آئے، میری نماز دیکھ لیجیے. اور صحابہ کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر کی نماز عجیب تھی. وہ اللہ کا بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا تھا تو جیسے ستون ہو. ہماری نماز کیسی ہے؟ نماز میں پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں ہماری. ہاں، نماز سیکھنی ہے. تبلیغ میں یہ 2 بنیادی صفتیں ہیں، کلمہ اور نماز. کلمہ اور نماز جس کی بن جائے گی اس کی زندگی بن جائے گی. یہ جو نا علم، ذکر اور اخلاق، یہ سب جو ہے نا نماز کو محفوظ کرنے کے لیے ہے. یہ علم کی روشنی میں نماز پڑھنی ہوگی، فضائل کے علم کے استعداد کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی،
اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی اور اپنی نماز کی حفاظت کے لیے حقوق العباد ادا کرنے ہوں گے محفوظ ہونے کے لیے، اور قبول کرنے کے لیے اخلاص سے نیت آنی پڑے گی، تو ہماری نماز قبول ہوگی، محفوظ ہوگی۔ ہاں، نماز سیکھ کے پڑھنے کو کہا جا رہا ہے تبلیغ میں، تو میں تو نماز پڑھتا ہوں، جو نماز نہیں پڑھ ان کے پاس جاؤ تبلیغ والوں، ارے بھائی تیرے پاس اس لیے آئے کہ تو اپنی نماز نبی والی نماز بنا، اس لیے چل تو اللہ کے راہ میں۔ دنیا کی مشغولی اتنی ہے کہ تو اپنی دنیا کو چھوڑ کر آتا ہے مسجد میں تو دو دنیا ساتھ لے کر آتا ہے۔ دکان میں جب تک ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے، اور مسجد میں آتا ہے اللہ اکبر، جہاں کہا گیا دنیا سامنے گھومنی شروع ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی امت کے ہر فرد سے کہا ہے، ہاں ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت بندگی اور نماز ایسے پڑھ کہ اس میں تو اللہ کا دھیان تجھے اتنا آ جائے کہ تو اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہو، اور اگر یہ صفت حاصل نہیں ہے تو کم سے کم یہ تو تیرے دل میں دھیان آ ہی جانا چاہیے کہ میں نہیں دیکھتا، مجھے اللہ تو دیکھتا ہی ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنی نماز کو اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور حضرت علیہ السلام کہتے تھے نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ فرماتے تھے مخصوص وقت میں، مخصوص شکل میں اللہ کے ماں سوا سے بالکلیہ کٹ کر، اللہ کے ماں سوا سے بالکلیہ کٹ کر ہماتن اللہ میں مشغول ہو جانا، اس کا نام ہے نماز۔ اللہ کے ماں سوا سے دکان سے نکلے ہو آپ، دکان کو نکال کے آؤ نماز میں۔ ہاں، دنیا بیوی بچوں کو دوستوں کو چھوڑ کر آئے ہو، ان کو چھوڑ کر آؤ، ان کو چھوڑو اندر سے نکال کر۔ ہاں، ہمارا تو حال یہ ہے، اگر کرکٹ کا شوقین ہے اور کرکٹ چل رہی ہے نا، نماز پڑھنے آئے گا کیونکہ نماز میں کرکٹ لے کے آئے گا۔ ہمارے یہاں ایک کرکٹ کا شوقین ہے، وہ کرکٹ چلتی ہو نا تو نماز نہ چھوڑے، لیکن وہ اگر وہاں وہ ان کی کھیل چالو ہے نا تو ریڈیو ساتھ لے کے چل جاوے، اس کو کھلا رکھ کر نماز پڑھے۔ یہ حال ہماری نماز ایسی ہیں، اس نماز کو بنانے کی ضرورت ہے؟ ارے بولو، ہے، موت سے پہلے موقع ہے۔ ہاں، اس لیے کہہ رہے ہیں اس دنیا کو چھوڑ کر جماعتوں میں نکلو 4 مہینے، جہاں سوائے اس فکر کیا کچھ نہ ہو، اللہ ہی کو بولو، اللہ ہی کو سنو، آخرت جنت اور آخرت اور قبر اور حشر۔ حضرات صحابہ کی زندگیاں، کہ ان کی زندگیاں کیا تھی، ان کی نمازیں کیسے تھیں، ہاں، ان کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوا، اس کو اتنا سنا جائے کہ وہ دل کے بھیتر اتر جائے۔ ہاں، تمہارے 4 بیٹے ہیں، اب 4 بیٹوں میں ایک بیٹے کو تم نے انجینئر کالج میں داخل کیا، ایک بچے کو تم نے میڈیکل کالج میں داخل کیا، ایک بچے کو لا کالج میں داخل کیا، اور ایک بچے کو تم نے گیریج میں داخل کیا۔ تو انجینئر کالج میں داخل ہوگا بچہ کیا بنے گا بولو؟ ارے بولو، انجینئر۔ اور میڈیکل میں داخل ہوگا ڈاکٹر بنے گا، اور میرے دوست لا کالج میں داخل ہونے والا ایڈوکیٹ، اور گیریج میں داخل ہونے والا میکینک، برابر ہے۔ اچھا، ان 4 بچوں کے ماں باپ ایک ہیں، یہ 4 بچے ایک ہی ڈیگچی پہ پکوا کھانا کھاتے گھر میں، ہے نہیں؟ ماں باپ ایک ہیں، کھانا پینا سب ایک ہے،
پھر انجینئر بننے والا کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر یہ انجینئر کالج میں جا کے کیا کرتا ہے؟ انجینئر کالج میں جا کر یہ کچھ بھی نہیں کرتا. ان 4 راستوں کو انجینئرنگ کی میرے دوستوں تعلیم میں داخل گزارتا ہے. وہی کتابیں پڑھتا ہے, اسی کو میرے دوستوں دیکھتا رہتا ہے, اسی کے لیکچر سنتا ہے, اسی کو سوچتا رہتا ہے. یہ 3 یا 4 سال اسی ماحول میں رہ کر یہ انجینئر بن جاتا ہے نہیں بولو؟ اور اس کا مزاج بھی انجینئر لوگوں جیسا ہوتا ہے, مزاج بھی وہی ہو جائے گا اس ماحول میں. اخبار کھولے گا نا اخبار, تو اخبار میں اس لائن کی جو خبر جس صفحے پر پہلے وہ کھولے گا, وہ بعد میں دوسرا سب پڑھے گا. میڈیکل میں جانے والا ڈاکٹر بنتا ہے, ڈاکٹر وہی کیا کرتا ہے, یہی کرتا ہے, وہی اسی کے لیکچر سنتا ہے, اسی کی کتابیں پڑھتا ہے, وہی میدوں سے بولتا رہتا ہے اور وہی سوچتا رہتا ہے. حالانکہ ماں باپ ایک ہی ہیں, لیکن ایک ڈاکٹر بنا, ایک انجینئر بنا. ڈاکٹر کا مزاج ڈاکٹر جیسا ہوگا, سنجیدہ ہو, اور یہ اس ماحول پر آئے وہ. اور میرے دوستوں لا کالج میں داخل ہونے والا بچہ ایڈوکیٹ کے بنے گا, وہ حجت بازی ہوگا, اور وہ اپنے باپ, اس کا باپ جج ہے, لیکن باپ سے جب بات ہے کہ آپ نے فلاں فیصلے میں غلطی کی ہے, اس کے باپ کی بھولے نکالے گا, اس کا مزاج ہی وہی ہوگا. ہاں ایڈوکیٹ نے کیا کیا ہے, وہاں جا کے اسی کو پڑھا ہے, اسی کو دیکھا ہے, اسی کو بولا ہے. تو یہ 4 راستے جہاں استعمال ہوں گے آدمی وہی بنے گا. صحابہ نے اپنے ان 4 رستوں کو سالہ سال تک مکی زندگی میں دار ارقم میں صحابہ نے جو آسمان سے قرآن پاک اترتا تھا وہی تعلیم میں بیٹھ کر پڑھتے تھے, سنتے تھے, اللہ کی قدرت کے تذکرے سنتے تھے, کہتے تھے. اسی کی دعوت دے رہے ہیں, کلمے کی دعوت دے رہے ہیں, اسی کو جنت کو تعلیم میں کے حقوں میں جنت کو سنتے تھے, جہنم کو سنتے تھے, اسی کو بولتے تھے, اسی کے تذکرے کرتے تھے, جس کی بنیاد پر ان کے دلوں میں ایمان اندر چلا گیا. اللہ پر یقین, اللہ کی قدرت کا یقین, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پر یقین, جنت کا یقین, جہنم کا یقین. اللہ نے اپنی قدرت سے اگلی قوموں امتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا, اس کی قدرت کا یقین یہ اندر اترتا گیا, اور اتنا اتر گیا میرے دوستوں کہ ایک صحابی سے حضور نے پوچھا, کیف اصبحت یا حارثہ, کیسے صبح ہوئی تمہاری حارثہ؟ اصبحت مومن حقا, میں نے حقیقی مومن بن کے صبح کی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا, ان لکل قول حقیقہ فما حقیقت ما تقول, ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے, تم جو کہہ رہے ہو اس کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ تو حضرت کا عزفت نفسی, یعنی دنیا سے میرے دل میں بے رغبتی پیدا ہو گئی ہے. واسہر تو لیالی, میں رات بھر جاگتا ہوں, اللہ کے سامنے بندگی کرتا ہوں. وازما تو نہاری, اور میں دن بھر روزہ رکھتا ہوں. دن بھر روزہ, رات کو اللہ کے سامنے رونا دھونا اور دعا اور بندگی کرنا. جیسے آج ہم بد نصیبوں کا حال ہے کہ ہماری راتیں اللہ علیہ میں گزرتی ہے, آپس میں اللہ علیہ, دنیا بھر کی باتیں جن کا کوئی فائدہ نہیں. 12-1 بجے تو اس میں ہوتی ہیں پارٹیاں دوستوں کی, تمہارے بھی ہوگی, ہمارے تو ہوتی ہیں. ہاں عشاء پڑھ کے پھر ان کی ایک جگہ ہوتی متعین, وہاں جا کے بیٹھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں تو دنیا بھر کی باتیں جہاں ان کی کوئی فائدہ نہیں, غفلت میں زندگی گزرتی ہے. پھر 12-1 بجے جا کے سوتے ہیں اور پھر صبح 8-10 بجے اٹھتے ہیں. نماز گئی, اور اگر یہ نماز بھی پڑھیں گے نا تو یہ تھکے ماندے نماز میں کیا دھیان لگے گا ان کا؟
یہ حال. اس لیے اپنے ماحول کو بدلنے کی محنت ہی ہے. اپنا ماحول، اپنے دوستانہ، اپنے آپس کی مجلسیں اور میٹنگیں، اس میں ایمان آئے، آخرت آئے، جنت کے تذکرے آئیں، صحابہ کی زندگی کے تذکرے آئیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے تذکرے آئیں، اور جن تذکروں کے ذریعے ہمارے میں یہ شوق پیدا ہو کہ میں اللہ کے نبی کی سنت پر زندگی گزاروں، میں اللہ کے نبی والا فکر لے کے دنیا میں چلوں. ہاں، میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس محنت کو ہم کو ڈال کے گئے ہیں وہ محنت زندگی کا کام بنا کے زندگی گزاروں. میرے بچے اللہ کے نیک بندے بنے، میرے بچے حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، چاہے ڈاکٹر بنے، بعد میں ڈاکٹر بھی بنے، عالم دین پہرے. یاد رکھو تم کتنا ہی ایجوکیشن بچوں کو دے دو، اگر دین کا ضروری علم نہیں سکھایا تو اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے. دین کا اتنا علم سکھانا فرض ہے، اور سیکھنا آدمی پر فرض ہے جس علم کی روشنی میں حلال و حرام پہچان کر حرام کو چھوڑ دے اور حلال کی طرف جائے. اتنا علم سیکھنا، جو چیز فرض ہے اس کا علم سیکھنا فرض ہے. تم یہ کہتے ہو کہ بال بچوں کو پالنا تو فرض ہے، کہ بال بچوں کا کیسے پالنا فرض ہے، ایسے بال بچوں کو کیسے پالنا یہ سیکھنا بھی فرض ہے. انہیں کھانا کھلانا اندر فرض ہے، تو کون سا کھانا؟ حلال پاک طیب لقمہ کھلانا فرض ہے، حرام نہیں. اپنے بچوں کو دین کا علم سکھانا فرض ہے. ہاں، یہ بہت سے حافظ قرآن بن کر میرے دوستوں پھر چھوڑ دیتے ہیں. میرے بھائی تو حافظ بن گیا ابھی، لیکن تیری نماز تجھے کیسے پڑھنی، تجھے کیسے زندگی گزارنی، یہ علم سیکھنا تو تجھ پر ضروری ہے. تو مت مولوی بن، لیکن ضروری علم تو سیکھ. ان کے ماں باپ کو بھی اس کی فکر کرنی چاہیے کہ میرے بچے کو ضروری علم سکھانا ضروری ہے. ہاں، تبلیغ میں فضائل کا علم ہے، اجتماعی تعلیم میں ہے، اپنی میدوں سے انسجامی مطالعے میں ہے، لیکن اس کے معنی مسائل کا علم سیکھنا ضروری نہیں، ایسا نہیں ہے. مسائل کا علم سیکھنا ضروری ہے. ایک جوان اب جوان ہوا ہے تو اس جوانی میں میرے پر اب اللہ کا حکم کیا ہے، مجھے کیسے نہیں گزارنی ہے. ایک اسکول اور یونیورسٹی میں پڑھنے والا بچہ، اسے یونیورسٹی میں کیسے مجھے زندگی گزارنی، وہ سیکھنا ضروری ہے. ایک جوان بچہ اب شادی کر رہا ہے تو شادی کرنے کے بعد اب اسے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی یہ سیکھنا ضروری. اپنی جوان بچوں کو دین کا علم سکھاؤ، دیندار بناؤ. اپنے جوان بچوں کو دیندار بناؤ. جب یہ دونوں دیندار بن کر شادی کریں گے نا تو ان کا نکاح کرنا برکت لائے گا، خاندانوں میں محبتیں لائے گا، اور ان کی زندگیاں خوشحال بنے گی. جی ہاں میرے دوستو، اس میرے بھائی میرا عزیز ہو، یہ پوری سوچ اور فکر زندگی بدلے ہماری، اس کے لیے 4 مہینے بار بار تبلیغ کو معمولی چیز میں سمجھو. حضور والی محنت ہے، حضور والی محنت ہے، معمولی چیز نہیں. وہ حضرات صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحبت میں اور آپ کی محنت کے ذریعے صحابہ میں وہ استعداد پیدا ہوئی کہ جس استعداد کے ذریعے دنیا کے ملکوں کو سنبھالا. صحابہ نے دنیا کے ملکوں کو سنبھالا. ہمیں تو اپنا ایک گھر سنبھالنا مشکل ہے، ہم اپنے بچوں کو نہیں سنبھال سکتے، اور انہوں نے دنیا کے ملکوں کو سنبھالا اور دنیا کی قوموں کو میرے دوستوں دین اور دین کی تعلیم دیا. اور دنیا میں اللہ نے انہیں سب بلند کیا، امام بنایا. آج تو ہمارے امام اللہ کے دشمن ہیں، اور صحابہ اس زمانے کے میرے دوستوں مشرکین اور نصارہ ان سب کے امام تھے. دنیا میں وہ چلا جو صحابہ نے چاہا. آج وہ چل رہا ہے جو اللہ کے دین کے دشمن کہہ رہے ہیں، وہ چل رہا ہے آج ہماری زندگیوں میں، ہماری شادیوں میں، ہماری بیاہ میں. ہاں، اس میرے بھائی میرے عزیز ہو، اپنے حال پر رحم کھاؤ، اپنی اولاد پر رحم کھاؤ. امت مسلمہ پر اگر تمہیں امت مسلمہ سے محبت ہے
تو ان پر رحم کھاؤ کہ ہماری اور ایک ایک فرد امت کی زندگی میں دین کیسے آئے، اور دین کے آنے کا راستہ وہی ہے جس راستے سے صحابہ میں آیا۔ دعوت کی عظیم محنت ہے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے، تعلیم کے حلقے ہیں، علم و ذکر کی محنت ہے، خدمت ہے، یہ 4 اعمال ہیں، اعمال نبوت ہیں۔ دعوت اللہ، دعوت اللہ کے معنی اللہ کی قدرت کو بولو۔ آج ہم تو ان نادانوں کی طاقت اور طور کو بولتے ہیں، امشن ٹینشن آبنی گن آبن بننے دن تجھے کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، فرعون کے لیے اللہ نے اس کی حکومت کو اس کے برباد ہونے کا ذریعہ بنایا، قارون کو اللہ نے اس کے منہ میں دھسایا ہے۔ ہاں، اللہ کو ناراض کر کے کوئی کامیاب نہیں ہوگا، کوئی بھی ہو۔ اس سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی اس سے بات ہے کہ ہمارے گھروں میں اللہ کے احکام ٹوٹ رہے ہیں، ہمارے جوان بچے اپنے نبی کی سنتوں کو پائمال کر کے نبی کے دشمنوں کے طور طریقے اختیار کر رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ماشاءاللہ ہماری طبیعت میں ذرا بھی پوچھ دیں کہ میرے بچوں کا حال کیا ہے، کبھی پیار محبت سے کو نہیں سمجھا کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں، ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اپنے گھروں کی تعلیم اس لیے ہے کہ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھو گھروں میں تعلیم میں، اور فضائل کی کتاب کے ذریعے ان کے سامنے اللہ کے نبی کے فرامین سناؤ، تاکہ دلوں میں احادیث، اللہ کے نبی کی احادیث کا یقین دل میں اترے، اور اعمال پر خدا کیا دیں گے یہ یقین جب دل میں اترے گا تو پھر ان کی زندگی میں اعمال آئیں گے۔ اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو لے کے بیٹھنا تعلیم کے ذریعے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے انعام الحسن کہ گھروں میں فضائل کی تعلیم کے حلقوں کو زندہ کرو۔ اگر تمہارے گھروں میں فضائل کی تعلیم کے حلقے زندہ ہوں گے تو اس کی برکت سے اللہ تمہارے گھر میں جن سوراخوں سے گناہ آ رہے ہیں، فساد آ رہا ہے، اللہ ان تمام سوراخوں کو بند کر دے گا۔ معمولی چیز نہیں ہے، لیکن اس پروگرام کو لانے کی ضرورت ہے گھروں میں، دعوت کی محنت کو، تعلیم کے حلقوں کو، ذکر و عبادت کو اور خدمت کو۔ یہ تمام 4 اعمال نبوت ہیں، یہ ہمارے گھروں میں کیسے زندہ ہو، ہماری زندگی میں کیسے زندہ ہو، اور ہماری زندگی کے نظام میں کیسے آئے۔ اس کے لیے بھائیوں یہ 4 مہینے بار بار لگانے کو کہہ رہے ہیں کہ بار بار لگاؤ، یہاں تک کہ ہمارے اندر یہ ایک چیز آئے، اور ہم ان اعمال کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے ایک ایک مسلمان کی زندگی میں اس کو لانے کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ محنت کرنے پر ہوتا ہے اور ہوگا۔ تمہارے اگلوں نے جو محنت کی اس کے نتیجے میں آج تم یہ دینداری دیکھ رہے ہو۔ تمہارے اگلوں نے قربانیاں دی جس کے نتیجے میں دوستو ہمارے اندر علم زندہ ہوا، ہمارے مدارس بنے، ہماری مسجدیں بنی، اور آپس میں دینداری، یہ دینداری جو دیکھ رہے ہیں آپ، ابھی یہ دینداری پوری نہیں ہے، ہاں ابھی پوری دینداری آئے۔ اس کے لیے محنت اور محنت کی ترتیب لا کر ہم اور آپ اپنے آپ کو جان مال قربانی کے ساتھ لے کے چلیں۔ جتنا اللہ کے دین کے لیے قربانی دو گے اور جتنا اللہ کے دین، ایک بات یاد رکھو، جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہم پر آئی ہے اس ذمہ داری کو جب ہم پورا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کے پورا کرنے پر جتنے اللہ کے وعدے ہیں وہ وعدے اللہ کے پورے ہوں گے۔ ہاں، اللہ ذلت کو عزت سے بدلے گا، اللہ خوف کو امن سے بدلے گا، اللہ زمین کا وارث بنائے گا، اللہ اس کے نتیجے میں دلوں میں الفت و محبت پیدا کرے گا، دشمنیاں ختم کرے گا، اللہ باطل کو زیر کرے گا اور حق کو غالب کرے گا اللہ۔ لیکن جیسے کسان اور کھیت اپنے بس کی جس قسم میں محنت کر دیتا ہے، آگے کی تمام باتیں اللہ اپنے قدرت سے کرتا ہے۔ ایسے میں دوستو ایک آدمی کو بچہ چاہیے تو وہ بچہ چاہنے کے لیے شادی کرتا ہے، اپنا گھر سنسار چلاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اسے اولاد دیتا ہے۔ ایسے یہ دین اور دینی زندگیاں گھر گھر میں زندہ ہو جائے، ایک ایک مسلمان زندگی میں آ جائے، اس کے لیے اللہ کے نبی والی محنت ہے، ختم نبوت والی محنت۔ یہ ختم نبوت والی محنت ہمارے ذمے ہے، باقی اس کے نتائج پورے اللہ کے ذمے ہیں۔
ہاں، اللہ نے اپنی قدرت سے امریکہ میں اپنا دین زندہ کیا ہے. اللہ نے اپنی قدرت سے یورپ میں دین کو زندہ کیا ہے. اللہ نے اپنی قدرت سے جو مسلمان یورپ میں جا کر اور امریکہ میں جا کر اپنے دین کو چھوڑ چکا تھا اور غفلت زندگی گزارتا تھا، اس محنت کے نتیجے میں آج وہی تہجد گزار بن گئے. ان کی عورتوں میں میرے دوستوں پردے آ گئے. ان کے جوان بچے اللہ کے دین کے نمازہ بن گئے. اللہ نے کیا اور آج بھی اللہ کرے گا ہی. اس میں بھائی آبادہ سے گزارش ہے، اس محنت کو سب صحیح مت سمجھو. یہ محنت تو وہ محنت ہے جس محنت پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اپنا سب کچھ لگا دیا. مدینہ منورہ والوں نے اپنی جان مال اتنی لگائی کہ مدینہ کے گھروں میں جھاڑو لگ گیا. آپ نے واقعات پڑھے ہیں، مہمان کے واقعات پڑھے آپ نے. ہاں، اللہ کے نبی کے مہمان کو صاحب اپنے گھر لے گئے. اپنے گھر لے جا کر کہا کہ کچھ کھانا تو کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کے لیے تھوڑا سا کیسے بچوں کو بہلا کے سلا دے اور کھانا رکھ دیجیے ہمارے سامنے، اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. اندھیرے میں کھلا دیا. اس واقعے کا خبر اللہ کے نبی کو ان کو ہے اور کسی کو خبر نہیں ہے، لیکن اللہ نے آسمان سے ان کے بارے میں آیتیں نازل کی ہیں. وہی سرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ تو میری نسبت پر ترجیح دیتے ہیں مہمانوں کو کھلانے پر، اپنے بچوں کو بھوک کی حالت سنانے والے ہیں. اس میرے بھائی میرا عزیز ہو، یہ راستہ تو اپنی سب کچھ لگانے کا ہے، جان مال، جوانی کی طاقت، بڑھاپے میں. یہ محنت بڑھاپے میں بیماری میں چھوڑنے کی نہیں ہے. ہاں، یہ تو ہر حال میں کرنے کی ہے. ابو ایوب انصاری نے اس امت کو قیامت تک سبق دیا ہے کہ بیماری کی وجہ سے اللہ کے راستے کے تقاضے کو چھوڑنا بہتر نہیں ہے. ہاں، بیماری میں چلے. صحابہ زخمی ہو گئے ہیں میدان کارزار میں اور 80 زخم ہیں اور اس زمین پر زخمی ہو کر گرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں اور کان پر آواز آتی ہے یا للانصار، او دین کے مددگاروں. جہاں یہ سنا کہ دین کے مددگاروں کو آواز دی جا رہی ہے تو کہتے ہیں کہ میں بھی دین کا مددگار ہوں. اپنے سینے کے بل گھسٹتے چلنا شروع کیا جہاں سے آواز آ رہی ہے. ہاں، تو پھر ان کے ساتھ ہی دیکھا کہ بھائی تم تو زخمی ہو کہ نہیں، دین کے مددگاروں کو آواز دی گئی ہے، میں دین کا مددگار ہوں، میں تو چلوں گا. تو پھر ان کے ساتھیوں کو اٹھایا اور اٹھا کر لے گئے جہاں سے آواز آ رہی تھی اور وہاں جا کر لے گئے تو وہاں جا کر کچھ نہیں کر سکتے، طاقت تو تھی نہیں، لیکن ہوا ایک زبان سے بولنے کی طاقت تھی جو میرے بس میں اتنا کروں گا. چنانچہ وہاں جا کر انہوں نے ایک آواز لگائی مسلمانوں کو کہ جیسے بدر کیوم بدر، ہاں، کہ بدر کی طرح تم اللہ کی مددیں آسمان سے اتار کر دکھا دو، اور حنین کی طرح جیسے تمہارے پیر اکھڑ گئے تھے اور پھر تم نے اپنے آپ کو جمایا تھا، اللہ کی مدد ہوئی تھی اور تمہیں فتح ہوئی تھی، پھر حنین کی طرح دوبارہ لوٹو اور اپنے آپ کو جما دو. بس اتنا کہہ کے اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن ان کی اس آواز دعوت میں یاد رکھو، جتنی قربانی تمہاری ہوگی اتنی تمہاری دعوت میں جان پڑے گی. آدمی کی قربانی کی بقدر اس کی دعوت میں جان پڑتی ہے. یہ صحابی اپنی تمام حالات میں وہاں جا کے اتنا زبان سے کہہ دیا یوم کا یوم بدر، ہاں، کرتم کا کرت حنین، کہ جیسے بدر کے دن تمہاری تعداد کچھ بھی نہیں تھی، تمہارے حالات کیسے تھے، لیکن حالات میں تم نے اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے تم نے اپنی جمایا، اللہ نے مدد کی اور تمہیں کامیاب کیا ہے. اور حنین میں تمہارے پیر اکھڑ گئے تھے، پھر تم نے اپنے آپ کو لوٹایا اور جمایا، اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، آج وہی کر کے دکھا دو. اتنی آواز پر صحابہ کے قدم جم گئے اور صحابہ واپس لوٹ کے دشمن کا مقابلہ کیا اور اللہ نے فتح دے دی. تو یہ ہمیں دوستو
آپ وجہ سمجھو، ابھی کہہ رہے ہیں یہ جتنے ہمارے ساتھی ہیں جن کے چلے ڈیو ہو رہے ہیں، یہ پہلے اپنے آپ کو قربانی کو اٹھائیں ہر حال میں. ان حالات کو مت دیکھو، ان حالات کو خدا بدلے گا. ان حالات کو بدلنا تمہارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں، نہ کسی حکومت کے ہاتھ میں، نہ کسی کے ہاتھ میں. ان حالات کو تو جو لایا ہے وہی بدلے گا. حالات اللہ کی طرف سے آئے ہیں وہی بدلے گا. اور حالات کے بدلنے کا راستہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا دین اور دین کی محنت ہے. ہم اور آپ ان حالات کو پرواہ کیے بغیر اللہ پر نگاہ کر کے اس کے وعدہ یقین کرتے ہوئے، اس کا وعدہ حق ہے، سچ ہے. جب ہم اللہ کے دین کی مدد کے لیے قدم اٹھائیں گے اللہ کی مدد لازم ہے، یہ بات نہیں ہے. اس لیے بھائیو، اللہ کے لیے اگر تم ہی چاہتے ہو کہ اس پورے تمہارے پورے ملک میں، تمہارے اس پورے افریقہ کے میرے دوست اس میں اور دنیا میں پھر دوبارہ اللہ کے دین کی نقل و حرکت زندہ ہو جائے. اور یہ جو آج کل میرے دوستوں ان حالات میں ہمارے کام کرنے والے خصوصاً اور میرے دوستوں امت مسلمہ ان حالات کا اثر لے کر جو اپنے آپ کو میرے دوست سے بٹھائے ہوئے ہیں، ان کو کھڑا کرنے کے لیے خود کھڑے ہو جاؤ، خود حالات میں نکلو. تم حالات میں نکلو گے تو وہ بھی حالات میں نکل کر میرے دوست محنت کریں گے. یہ بات صاف ہے اور یہی ہوگا. تم یہ سمجھو کہ ہندوستان سے وہ بلا لیا، وہ بات کر لیں گے، بیان کریں گے، کام ہو جائے گا. کام نہیں ہو جائے. آپ کو اپنی ذات سے ان حالات میں کھڑا کرنا ہوگا. بیماری ہے تو بیماری میں، حالات جیسے بھی ہیں، اللہ کے دین سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. جو اللہ کے دین کی حفاظت میں لگے گا خدا اس کی حفاظت کرے گا، اور جو دین کی لیے قربانی دے گا خدا اسے عزت دے گا، اور تمہارے ذریعے خدا اس محنت کو دنیا میں زندہ کرے گا، ذریعہ بن جاؤ گے. اس لیے میرے بھائیوں، آج کل پر مت ٹالو، نومبر دسمبر چھوڑو. نقد میں دوستوں اللہ پر نگاہ کر کے فیصلہ کر کے اپنے آپ کو اٹھاؤ، اور انشاءاللہ دیکھیں گے اب کہ اگر اس تقاضوں پر اپنے آپ کو کھڑا کرو گے، چلو گے، پھر اللہ کی مدد کو دیکھ کر یہ ہمارے ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنے گا، اور بلاؤں مصیبتوں کے دروازوں کے بند ہونے کا اور اللہ کی رحمتوں کے آنے کا ذریعہ بنے گا. اس لیے میرے بھائی آبادہ سے ہماری گزارش ہے، سب سے سب دیکھو موت آئے گی، اور مرنے کے بعد ایمان اور میرے دوست دین کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ شانو موت کے بعد یہ نہیں پوچھیں گے کتنی دنیا بنا کر آیا ہے، کتنی چھوڑ کے آیا ہے. اللہ یہ پوچھے تو کیا بن کر آیا ہے، تو کیا بن کے آیا. اس لیے بھائیو اپنی زندگی کو بناتے ہوئے دنیا سے جائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شانو ہماری آخرت بھی بنا دے گا اور اس کے ذریعے ہماری دنیا بنا دے گا. اس آواز سے ہماری گزارش ہے سب کے سب طے کرو اپنی بیماری کا علاج. ہم سب بیمار ہیں، ہم سب بیمار ہیں، اور ہماری روحانی بیماریاں ہیں، جن روحانی بیماریوں کی بنا پر ہماری زندگیوں میں خدا کی نافرمانیاں ہیں اور اللہ کے احکام میں سستی ہے. اس بیماری کا علاج یہ ہے. اس کی میرے بھائی آپ سے گزارش ہے کہ یہ ان دھوکوں سے نکلو. ہوں تو نمازی چھوں تو نماز پڑھوں چھوں نے آرام کروں چھوں تیم کروں چٹلو. یہ میرے دوست اللہ کرائے وہ اللہ کا احسان ہے، لیکن یہ حساب کرو میرے ایمان کا کیا حال ہے، میری نماز کا کیا حال ہے، میری 24 گھنٹے کی زندگی کا حال کیا ہے، میری سوچ و فکر کیا ہے. ہاں یہ میرے دوستوں ہم اور آپ جب اس کو تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں گے تو پھر ہمیں اپنی کمزوری کا احساس ہوگا کہ مجھے کتنی ضرورت ہے، اور محنت کرتے کرتے مریں گے تو انشاءاللہ جن لوگوں کی محنت کرتے کرتے مریں گے انہیں کے ساتھ قیام سے اٹھیں گے. اس میرے بھائی آبادہ سے ہماری گزارش ہے اللہ کے لیے اپنے حال پر رحم کرو اور فیصلے کرو، یہیں سے نکلنے کے فیصلے کرو. نقد جماعت میں خود نکلو، اپنے گھروں سے لوگوں کو تیار کرو اور نقد اللہ کی مدد کے مستحق بنو. اس کے بھائی دوستوں آبادہ سے گزارش ہے انتظار مت کرو، فرصت کا انتظار نہ کرو، اور دنیا کے حالات سے اثر نہ لو. ان دنیا کے حالات کا تعلق اللہ سے ہے. اگر آپ اللہ کے دین کی مدد کے قدم اٹھاؤ گے اللہ اپنی قدرت سے تمام چیزیں بنا دے گا. اس لیے کھڑے ہو کے بولو، اپنی ذات سے بولو، پہل کرو اور ایک خیر کا دروازہ کھولو.
طوبى لمن جعله اللہ مفتاحا للخیر، بڑا خوش نصیب وہ آدمی ہے کہ جو خیر کے دروازے کی چابی بن جائے، ابتدا بن جائے۔ اس لیے دوستو کھڑے ہو کے بولنا شروع کریں، 4 مہینوں کے لیے، چلوں کے لیے۔ کل جماعتیں جا رہی ہیں اور تقاضے پورے کرنے ہیں، آپ آزادی کو پورا کرنے ہیں، کھڑے ہو کے بولنا شروع کریں۔ انشاءاللہ ہم کل سے اپنے چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے ہم اپنی ذات سے تیار ہیں۔ اب کھڑے ہونا شروع کرو۔ بولو وہ جلدی کھڑے، انتظار مت کرو، وہ کھڑے ہوں گے کرو، میں کھڑا ہوں گا اور کھڑے ہوں گے، اللہ اس کا ثواب مجھے دے گا۔ کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو، گھبراؤ نہیں، ادھر ادھر مت دیکھو، سب مخلوق ہے، مخلوق کے ہاتھ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ کی ذات پر نظر اٹھا کر دیکھو، میرا اللہ بڑی قدرت والا ہے، میں طے کروں گا، میرا اللہ آسان کرے گا۔ کھڑے ہو کے بولو۔ سوچنے پہ رہو گے شیطان اپنا کام کر لے گا، اور اللہ پر نگاہ کھڑے ہو جاؤ گے تو شیطان کی کمر خدا توڑ دے گا۔ کھڑے کے بولو۔ بہت سو کے ارادے ہیں، اور جنہوں نے پہلی مجلسوں میں طے کیا تھا، نام دیے، وہ بھی کھڑے ہو جاؤیں۔ ان کے کھڑے ہونے پر دوسروں کو ترغیب ہوگی، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب تمہیں ملے گا، ماشاءاللہ۔ نام چاہے 15 مرتبہ لکھاؤ، جانا ایک مرتبہ ہے، لیکن 15 مرتبہ لکھاؤ گے، جتنے تم لکھاؤ گے تمہیں دیکھ کے جتنے دوسرے تیار ہوں گے، اس کا ثواب بھی تمہیں ملے گا۔ کھڑے کے بولو۔ بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں، ایک دوست کھڑا ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر دوسرا دوست تیار ہو جاتا ہے۔ ہاں، اپنے آپ کو بھیجو اور سوچو مت زیادہ۔ یہ سوچ کر چلنے کا راستہ نہیں ہے، یہ چل کر سوچنے کا راستہ ہے، یہ چل کر سوچنے کا راستہ ہے۔ جب چلو گے اور دیکھو گے مجھے کہاں جانا چاہو، کہاں جا رہا ہوں۔ ہاں، سوچ کر چلنے کا راستہ نہیں ہے، سوچ کر چلنے پر آؤ گے تو شیطان اپنا کام کر دے گا۔ کھڑے کے بولو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دل میں آ گئی ہے تو بیٹھو مت، زیادہ بیٹھ سوچو مت، یقین کے ساتھ کھڑے کے بول دو کہ نہیں انشاءاللہ میں جاؤں گا، اللہ مجھے میرے لیے آسان کر دے گا۔ جی میں پیش کرنا شروع کر۔ کل جو حضرات کھڑے ہوئے تھے ان کو تو سب سے پہلے کھڑا ہونا چاہیے، ماشاءاللہ۔ کل جن حضرات نے نام دیے تھے وہ تو پہلے کھڑے رہو، کھڑے رہو، آپ کھڑے رہو، کھڑے ہو جائیں۔ تو پہلے تو دوسرے کھڑے ہوں گے، بیٹھو مت، ماشاءاللہ، کھڑے رہنے کے ساتھ پیش کر کے کھڑے رہے، کھڑے رہے، تھپو کو غرض نہیں۔ آپ کو ماشاءاللہ، دیکھ کر دوسرے تیار ہوں گے، کھڑے ہوں گے، اور پھر کھانا شروع کریں۔ بار بار کھڑے ہوں اور بار بار اظہار کریں، اس سے اپنے اندر کی پختگی آئے گی اور دوسروں کے لیے دعوت بنے گا۔ اور پیش کرے بھائی، اور کھڑے ہو جائیں۔ کل جو حضرات کھڑے ہوئے تھے وہ پہلے کھڑے ہو جائیں، اور باقی حضرات بھی نئے بھی پیش کریں کہ انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ بار بار کھڑے ہوں، ماشاءاللہ، اور پیش کریں، اور پیش کریں، اور پیش کریں۔ اللہ حضرات کی جان مال میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما، ہماری اولاد کو قبول فرما۔ کھڑے کو بولو، کھڑے کو بولو، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اور کھڑے ہونا شروع کرو۔ اور پیش کریں، ماشاءاللہ، تقبل اللہ۔ اور کھڑے ہوں، اور کھڑے ہو جائیں، پیچھے نہ رہے، آگے بڑھیں۔ اللہ ان کی جانوں میں، مالوں میں، ایمان میں، اعمال میں، عزت میں، آبرو میں خدا برکت نصیب فرماوے۔ اور کھڑے جاؤ۔ اللہ پاک آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھاتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور کھڑے ہوں، اور کھڑے ہوں، پیچھے نہ رہیں، دین کی نسبت پر آگے بڑھیں۔ یہ بننے کا کام ہے، اس سے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور کھڑے ہوں، اور کھڑے ہوں۔ دل میں بات آ رہی ہے لیکن وہی وساوس خیالات آدمی کو پیچھے کر دیتے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ قیامت میں بھی بہت سارے لوگ وہ پچھتائیں گے جنہوں نے خیر کے کاموں میں ٹال مٹول کی، ابھی نہیں پھر کریں گے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بعد والی بات شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ جب بھی کوئی ایمان والا کسی خیر کے تقاضے کی بات کو سنتا ہے تو فوراً دل میں اس کو کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔
اس دائیے کے بعد فوراً ایک میسج آتا ہے، ابھی نہیں پک کرتے ہیں. ایسا بارہا تجربہ ہوتا ہوگا کہ بہت سی مرتبہ کسی خیر میں جان مال لگانے کا دائیا بنتا ہے اور پھر فوراً دوسرا ایک میسج آتا ہے کہ پھر رک جاؤ، پھر کرتے ہیں. تو وہ میسج جو دوسرا آتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. التسویف من الشیطان، سوف کرتے ہیں، ہو جائے گا، کر لیتے ہیں. دین کے خیر کے کاموں میں یہ چیز ہے تو یہ شیطان کی طرف سے. اس سے آپ حضرات نے ابھی جم کر بات سنی ہے، اور بات سنتا ہے آدمی تو داعیہ بنتا ہے، دل میں بات آتی ہے، لیکن وہی وساوس خیالات اور بعض مرتبہ جو تقاضے ابھی تک یاد نہیں تھے وہ بیان سن کر فوراً یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نیت تو پورا مجمع کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کا کام کریں گے. بھائی کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ ذرا اچھی طرح سے کرو. اللہ ہمارے دل کا ارادہ اصل تو اللہ کو بتانا ہے کہ وہ فیصلہ جو اللہ کی طرف سے ہوگا وہ ہمارے دل کے ارادے پر ہوگا. اور جتنی بشاشت اندر ہوتی ہے آدمی ویسے کھڑا ہوتا ہے اتنی قوت سے، اتنی جلدی ہاتھ اوپر کرتا ہے. اور جب اللہ کے وہاں سے طے ہو جائے گا تو پھر سارا انتظام اللہ کرے گا. ہمارے جتنے آزار ہیں، کاروبار کا ہو، گھر کا ہو، بیوی بچوں کا ہو، اپنی بیماری کا ہو، بڑھاپے کا ہو، یہ سارے آزار کا حل ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہم میں سے کسی کے ہاتھ میں نہیں. سارے آزار کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے جب بندہ لیتا ہے تو من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جب آدمی اللہ پر بھروسہ کر لے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ حضرات ہمت سے کھڑے ہو کر پیش کریں. جو کھڑا ہوتا ہے وہ چلتا ہے، کھڑا ہوگا وہ چلے گا. یہ چند ساتھی ہیں جو کل کھڑے ہوئے تھے، آج بھی وہ دوہرا رہے ہیں. اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ. کل ایک بات عرض کی گئی تھی کہ اگر گھر سے ایک آدمی بھی دے دیں تو اگر 500 گھر ہے 500 آدمی مل جائیں گے، اور گھر میں اور لوگ بچیں گے، یہاں کے کام کاج بگڑیں گے نہیں. اس میں آپ حضرات نے کچھ مذاکرہ کیا ہوگا، گھر میں جا کر کچھ آپس میں باتیں بھی ہوئی ہوگی. وہ لوگ بھی پیش کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی ذات سے اپنے گھر سے ایک آدمی کی ترتیب بنائیں گے. جلدی سے پیش کر دو. انشاءاللہ ہم ترتیب بناتے ہیں. اس میں بڑے بہت زیادہ ساتھی ہیں جن کے 4 مہینے پہلے لگے ہوئے ہیں، کئی مرتبہ لگے ہیں، اندرون بیرون کے بہت سے تقاضے پورے کر چکے ہیں. اس وقت ایک حال تھا جس کا جمود ہے، یہ ہمیں اس جمود کو توڑنا. یہ جو جمود ہے جی پچھلے 1.5-2 سال کا، اس کو توڑنا ہے اور ہمیں دنیا بھر میں حرکت کرنی ہے تاکہ پوری دنیا میں دین کی محنت اور زیادہ رفتار کے ساتھ اور ترقی کے ساتھ دنیا بھر میں دوبارہ شروع. اس کا ہمیں ذریعہ بننا ہے. ایسے مواقع زندگی میں کم آتے ہیں. شاید ہماری یہ جتنے بیٹھے ہیں ان کو زندگی میں ایسا موقع کبھی دیکھا نہیں ہوگا. ارے بھائی دیکھا ہے کسی نے؟ ہو سکتا ہے کوئی 80-90 سال کا آدمی ہوگا، کوئی ہمارے زمانے میں ایسا کچھ ہوا تھا، کوئی جنگ ہوئی تھی تو 4 مہینے کے لیے دنیا رک گئی تھی ایسا. لیکن ایسا جو ہے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اتنا بڑا حال پوری دنیا پر آیا ہو. اس حال کے بعد اب دوبارہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس وقت لوگوں کو ہمت کی ضرورت ہے. شروع لاک ڈاؤن میں راشن کی ضرورت تھی، میڈیسن کی ضرورت تھی، دوائیوں کی ضرورت تھی. اس وقت دنیا بھر میں لوگوں کو ہمت کی ضرورت ہے، اور وہ ہمت ایمانی مذاکروں کے علاوہ اور کہیں سے پاور آوے ایسا نہیں. اس کا کوئی انجیکشن نہیں ہے کہ آپ دنیا بھر میں یہاں سے صدقے میں سپلائی کر دو کہ ہماری طرف سے اتنی انجیکشن، تم لگا کے ہمت لے لو اور پھر دنیا میں اپنا کام کرو. یہ ایمانی پاور ہے جس کی وجہ سے آدمی پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرے گا. اس کے علاوہ کوئی طاقت. اس لیے آپ حضرات سے گزارش کر رہے، بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ حضرات طے کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر سے کسی کی ترتیب بناتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ یہاں سے جماعتیں بنا کر انشاءاللہ پورے ملک میں اور قرب و جوار کے ممالک میں انشاءاللہ یہاں سے روانہ کریں گے. بھائی کریں گے انشاءاللہ. اب اس کے لیے پیش کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگ تیار ہیں. کھڑے ہو جاؤ. کل وہ الگ بیٹھے تھے 4 مہینے والے، انہوں نے کچھ طے کیا تھا وہاں پر. ان کے ساتھ کون بیٹھے تھے؟ ادھر جو 4 مہینے والے بیٹھے تھے،
4 महीने वाला मजमा जिनको कल अलग किया था, हाँ, उसमें कितनी जमातें बनी थी? 3 जमातें। और इस तरफ जो 4 महीने वाले बैठे थे, उनके साथ कौन कौन गए थे? वली उस्मान साहब गए थे, डॉक्टर उस्मान साहब हैं यहां पर। कल जो और ना यहां के मकामी साथी भी तो थे, हैं भाई? मकामी साथी कौन गए थे उनके साथ? कल जो हजरात बैठे थे 4 महीने वाले, इतना बड़ा मजमा है, तो उन हजरात ने कोई शक्ल बनाई हो, कोई तरतीब बनी हो क्या डॉक्टर साहब? हाँ, तो भाई उसकी क्या, वो तो बताओ क्या तरतीब बनाई थी कल मकामी लोग जो उसमें थे? तो कोई बात वाज़ेह हो कि भाई कब से लोग जाएंगे, क्या निजाम बना है भाई? उसमें जो हजरात कल अलग बैठे थे इधर 4 महीने वाले, तो उन्होंने जोन वाइज या मस्जिद वाइज जो निजाम बनाया था, मकामी साथी कौन थे उसमें? भाई कोई था उसमें मकामी साथी? बल्कि 4 महीने वालों में सभी होंगे वो तो वहां जिनके 4 महीने लगे थे, उनमें से कोई साथी बताया क्या निजाम बनाया था? कुछ तश्कील हुई थी, कुछ नाम लिखे थे, कुछ तरतीब बनी थी? हाँ, मखियानी वालों ने तय किया था। क्या तय किया था? दोबारा 4 महीने लगाएंगे। कुछ तय किया था 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में? वो नहीं किया था। अच्छा, तो ये तो होना चाहिए भाई, है? अच्छा भाई, अपने काम कर ले इस वक्त। वैसे अपने इज्तिमा कल सुबह आखिरी मजलिस दुआ हो जाएगी, उस वक्त इतना मौका हमारे पास नहीं रहेगा, इसलिए इस वक्त ये कर ले जैसे कल आप हजरात बैठे थे, आज भी दोबारा बैठ जाए। ये जितने 4 महीने लगे हुए इस मजमे में हैं, और उनमें से जो 4 महीने की तरतीब बना पा रहे ठीक है, वरना कम अज कम आखिरी दर्जे में चिल्ला 40 दिन जो है वो सबकी तरतीब बन जाए। जो अगर नकद तैयार हो रहे हैं उनको नकद कर लें, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, अक्टूबर पूरा करके नवंबर में आपकी बहुत सारी जमातें बन रही हैं, तो नवंबर में, दिसंबर तक, ये अगले 2 महीने में ये पूरा मजमा जो है अपनी तरतीब बना लें कि इंशाअल्लाह हम तैयारी करके अभी से तैयारी शुरू करते हैं, और आगे हम दिसंबर साल ये 2021 पूरा होने से पहले इंशाअल्लाह हम अपना सालाना वक्त लगा लेंगे। भाई इसके लिए सब तैयार हैं? अरे भाई तैयार हैं? कौन कौन तैयार? अल्लाह सबके लिए आसान फरमाओ। अब इसमें आसान कर दे, इसको 3 आपके जोन हैं, 3 जोन वाइज अभी हल्के लगा ले 3 जगह, और उसमें कॉपी में नाम और उसके साथ उनकी महीना तारीख के साथ उसको नोट कर ले। नियत बना के आप लोग यहां से जाएंगे तो ये इरादे लेकर आप अपनी पूरी जितनी 60-70 मस्जिदें हैं उन मस्जिदों तक ये बात पहुंचेगी, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अगले 2 महीने में आपकी ज्यादा से ज्यादा 4 महीने चिल्ले की जमातें बनकर पूरे मुल्क में, और मुल्क के अलावा जो जमातें बाहर मुल्कों में जा सकती हैं, तो उस हिसाब से इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जैसे आप हजरात अभी ये जो जमात पहुंची है, उस जमात से आप लोगों को कोई फायदा महसूस हो रहा है? अरे भाई बोलो, अरे भाई कोई फायदा महसूस हो रहा है? तो ऐसे आपकी जो जमातें जाएगी वहां, तो वो इलाके वाले, वो बस्तियों वाले, वो मुल्क वाले, वो जिले वाले, सूबे वाले आपको आपकी नस्लों को दुआएं देंगे इंशाअल्लाह। इसलिए आप लोग एक बात तो तय कर लो कि इंशाअल्लाह करीब में ही अपनी तरतीब बनाकर जरूर वक्त लगाएंगे। भाई लगाएंगे इंशाअल्लाह, बहुत बड़ी खैर में हिस्सा होगा। आप लोग खुद जानते हैं कि इस वक्त बहुत से लोग अभी तक भी घर से नहीं निकले। आपके यहां भी बाज़ ऐसे होंगे जिनको अभी भी हिम्मत नहीं हो रही घर से बाहर आने की। बहुत से वो होंगे अभी तक 5 वक्त मस्जिद नहीं आ पा रहे हैं, पक्के नमाजी थे, लेकिन डर ऐसा अंदर दिल में उतरा हुआ है, दिल अंदर डर ऐसा उतरा हुआ है, अभी तक वो नहीं निकल पा रहा। तो ये इस वक्त का बड़ा तकाजा है दुनिया भर में कि लोगों के पास जाकर उनको हिम्मत दिलाई जाए, और हिम्मत के लिए यही हमारे पास सबसे बड़ा टॉनिक है कि ईमान की बात कही जाए, अल्लाह की बात कही जाए कि करने वाला अल्लाह के करने से होता है, बगैर अल्लाह के चाहे कुछ नहीं होता। तो इसके लिए भाई सब तैयार हैं? पीछे वाले क्या कह रहे हैं? भाई कर लें इस तरह से, पीछे वाले भी तैयार है इसके लिए? ऊपर वाले क्या कह रहे हैं?
اب اپنے جو آپ کے 3 زون ہیں، 3 زون کے اعتبار سے پہلا زون کون سا کہتے ہیں آپ لوگ ہیں بھائی؟ جمعہ مسجد زون. اس میں کون سی مسجد ہیں؟ سب سے چھوٹا زون کون سا جس میں کم مجمع ہوگا یہاں اس زون کا؟ 3 میں سے کون سا زون چھوٹا ہے جس کا مجمع کم ہوگا؟ یہاں. اچھا بھائی، یہ جمعہ مسجد کا جو زون ہے اس کے ساتھ ہی ذرا کھڑے ہو جاؤ سب. 4 مہینے لگے ہوں، چلا لگا ہوں، 3 دن لگے ہوں، کچھ بھی نہیں لگا ہے، سب کھڑے ہو جاؤ. جمعہ مسجد اور اس کے ساتھ جو مسجد ہے مقامی ہے وہ بھی، جمعہ مسجد والے سب، اور مسجد بلال، اور دوسری وہ مقامی مسجد ہے کون سی نام ہے کچھ اس کے؟ بھائی اوپر جو مقامی مسجد والے ہیں انگریزی والوں میں تو بہت ساری مسجدیں کھڑی ہو جائیں. آپ لوگ ادھر آ جاؤ سب. کیا زیادہ ہے؟ اس طرف آ جاؤ، نہیں کونے میں جگہ ہے. بھائی اس طرف آ جاؤ. ہمارے 2 ساتھی ان کے ساتھ چلے جاؤ. ہمارے ساتھیوں میں سے 2 ساتھی. ڈاکٹر صاحب آپ چلے جائیں. یہ 2 ساتھی پر بھائی سکون سے 5-7 منٹ لگے گی انشاءاللہ ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا. اس طرف آ جاؤ سر، ذرا تیز قدم چل لو بھائی. ادھر آنا ہے، ادھر آگے سے ہی چلے جاؤ. ماشاءاللہ. آ جاؤ. اللہ حضرات کی قربانی کو قبول فرماوے. آ جاؤ بھائی. آپ کی ترتیب یہاں ملے گی. سب اپنا نام لکھواویں. ہفتے کے بعد، 10 دن بعد، 15 دن کے بعد، مہینے بعد، جتنا ہو سکے جلدی سے جلدی اپنی ترتیب بنائیے. معاملہ ہمارا اللہ سے ہے، آسان کرنے والا اللہ ہی ہے. دوسرا زون کون سا ہے؟ اس کا مجمع زیادہ ہوگا یا تیسرے زون کا؟ کم والا کون سا؟ امت. بھائی امت زون کے ساتھ ہی ذرا کھڑے ہو جاؤ. جس میں مکینی آتا ہے، مکینی والے اور سب کھڑے ہو جاؤ. تو مسجد توحید، مکینی اور مسجد عمر اور ماشاءاللہ سارے ساتھی کھڑے ہو جاؤ. جو بھی ان مسجدوں سے متعلق ہیں، چاہے چلا لگائے ہیں، چارمینہ لگائے ہیں، سیروزہ لگائے ہیں، یا کچھ بھی وقت نہیں لگا ہے. آج آپ حضرات آئے ہیں ناتھا فام. وہی مکینی والے، مسجد عمر، مسجد توحید، ناتھا فام اور ہو گئی اس کا تیسرا حلقہ الگ ہے. وہ ہو گئے سب. یہ اتنے ہی ہیں اور ہیں بھائی. کوئی رہ تو نہیں جاتا ان مسجدوں سے متعلق، چاہے وقت نہیں لگا ہے لیکن اس وقت کھڑے ہو کر اللہ کے دین کی نسبت پر طے کر کے جائیں گے. اللہ آگے کی راہ کھول دے گا انشاءاللہ. آپ حضرات اس طرف آ جاؤ. ماشاءاللہ. آ جاؤ. اللہ حضرات کو جزائے خیر دے. اللہ سب کو قبول فرمائے. بھائی آمین تو کہہ دو. ماشاءاللہ. آ جاؤ بھائی. بھائی ان میں ہمارے 2 ساتھی چلے جاؤ. ہاں ڈاکٹر صاحب بنگلہ دیش والے بھی ایک ساتھی چلے جاؤ. بھائی آ جاؤ بھائی. بابا آپ یہ تیسرا والا حلقہ اس میں رکھ. جی بھائی آ جاؤ. ماشاء بھائی مقامی بھی 2 مضبوط ساتھی رہے ان حلقوں میں، ذمہ دار ساتھی جو ہیں وہ. ماشاءاللہ. بھائی جلدی سے ذرا تیز قدم چل لو. اللہ حضرات کو جزائے خیر دے. اللہ قبول فرماؤ. ماشاءاللہ. اچھا بھائی اب تیسرا جو زون ہے آپ کا مسجد نور والا، مسجد نور، عبادت خانہ اور فیض ابرار، 6 مائل اور مسجد عائشہ. یہ ساری مسجد کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. مسجد نور، مسجد عائشہ، 6 مائل، عبادت خانہ اور اوہان نارتھ اور سب کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ. اللہ پاک اور ترقی عطا فرماوے. ماشاءاللہ بڑے مبارک لوگ ہیں. آپ لوگ اس کونے میں چلے جاؤ. وہ کونے والوں کو آگے کرتے ہیں نا، آپ وہاں چلے جاؤ. آپ بھی جاؤ. بھائی غلام مصطفیٰ اور بھائی ہمارے حاجی عبدالعزیز صاحب دونوں چلے جاؤ. اس کونے میں میرے بائیں طرف، آپ کی داہنی طرف. ادھر آپ داہنی طرف مڑے. ماشاءاللہ. اللہ بہت برکت دے، خوب قبول فرماؤ. آ جاؤ بھائی. اندر رہنا ہے، اندر، باہر نہیں. مسجد کے باہر نہیں، اندر ہی اندر ہے. اندر بائیں طرف، مسجد کے باہر نہیں. اندر بھائی، اندر ہی اندر. باہر جانے کی فضا نہ بنا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑا تیز قدم چل لو, جلدی سے جلدی پہنچا, راستے میں رکے نہیں اور تیز قدم چل لیں. اللہ کرے ہمارا یہ جوڑ, یہ اجتماع جو ہے پورے افریقہ میں خیر وجود میں آنے کا ذریعہ بن جائے. آ جاؤ جلدی سے جلدی جڑ جاؤ بھائی. آپ لوگ آ جاؤ آگے تھوڑے سے, یہ جو باقی بچے آگے آ جاؤ. ماشاءاللہ آ جاؤ, جو باقی بچے ہیں قریب آ جاؤ. یہ بھی تو ہے, آپ لوساکا میں رہتے ہیں سب, باہر رہتے ہیں کیا لوساکا میں؟ لیکن شاید نئے آئے ہوں گے ابھی, اس لیے ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارا زون کون سا ہے. ایسا ہی ہے بھائی. آ جاؤ تھوڑے آگے آ جاؤ. تشریف لائیں بھائی, تشریف لائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی قربانی آپ حضرات نے دی, اللہ قبول فرما. آ جاؤ بھائی. بھائی آپ لوگ ذرا بیٹھ جاؤ جلدی سے. یہ نور زون والے جو ہیں وہ نام لکھنے میں بھی ذرا تقسیم کر لینا تاکہ جلدی کام پورا ہو جائے. ہاں صحیح ہے. اچھا بھائی آپ حضرات بھی تو کچھ طے کر لو. یہ بھی تو کسی زون میں ہوں گے نا, یہ خبر ہی نہیں ہے کہاں. آپ کو معلوم نہیں آپ کا زون کون سا ہے معلوم ہے بھائی؟ نہیں ہے معلوم. چلو ایک ہلکا ان کا لگا دیں. بھائی سلیم آپ لوگ بیٹھو ساتھ میں, اگر ان کو معلوم نہیں تو ان کو معلوم کروا دو کہ آپ کا زون کون سا ہے, اور ان کو بھی نیت کرا دو کہ یہ بھی اگلے ترتیب اپنی بنا کچھ. ادھر آپ چلے جاؤ, ادھر وہاں جا کے کھڑے رہو, میں بھیجتا ہوں آپ کے پاس سب کو. بس وہاں سے قبلہ رخ ہو جاؤ. ہاں آپ لوگ ادھر مڑ جاؤ, ادھر مڑ جاؤ ادھر. بھائی مقامی اور لوساکا کے کوئی ساتھی ہے جو ان کو ذرا بتا بھی دیں کہ ان کا زون کون سا ہے, مسجد معلوم کر کے. عرفان کہاں گئے؟ عرفان تھے نا, عرفان ہے بھائی. ان ساتھیوں کو اگر ان میں کوئی نئے ہیں جن کو پتا نہ ہو کہ زون ان کا کون سا ہے تو ذرا وہ بھی رہبری کر لو اور ان کے کچھ ترتیب بھی بنا لو. سلیم اور آپ یہ جو بیٹھے ہیں سب ساتھی, بولیے اسحاق صاحب آپ بھی ان کے ساتھ ہو جائیں. بھائی اگر پیچھے کوئی بچ گئے تو اندر آ جاؤ. ہو گیا؟ دسمبر تک کی ترتیب بنا لیں. 2021 پورا ہوتے ہوتے اس پورے مجمع کا اپنا سالانہ وقت لگ جانا چاہیے. اسی طرح کر رہے ہیں. جی ہاں بیٹا یہاں کیا کرتا ہے؟
करते बना क्या महीना चल क्या महीना चल दिसंबर नोव्हेंबर मध्ये एक दिवस एक महिना Acho que